ایک روز میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جھونک کر اپنے کوارٹر کے داخلی دروازے کو دیکھا اور بستر سے باہر نکل آیا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا، اس لیے رات بہت جلدی ہو جاتی تھی۔ 8-9 بجے یوں محسوس ہوتا جیسے رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے۔ جب تک میں سرکاری کوارٹر کا سین عبور کر کے دروازے تک پہنچا، دستک ایک مرتبہ پھر ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلنے پر جس صورت سے میری نگاہ کا سامنا ہوا وہ کانسٹیبل نہیں تھا۔ اپنے سامنے کھڑے ایک عام دراز شخص کو دیکھ کر میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ میں نے چپتے لہجے میں سوال کیا، ہاں بھائی، کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ اس کا چہرہ بے تاثر رہا، تاہم اس نے میرے سوال کا جواب دینا ضروری جانا۔ اس نے کہا، میں ایک فریادی ہوں تھانے دار صاحب، اور آپ کے پاس اپنی ایک فریاد لے کر آیا ہوں۔ وہ بول رہا تھا لیکن یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے لب خاموش ہیں۔ اس کے حرکات و سکنات میں میکینکی پائی جاتی۔ مجھے اس کا انداز عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے تنقیدی نظر سے اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا۔ وہ دبلا پتلا ایک نراز قامت مالک تھا۔ شکل و صورت بھی واجبی سی تھی اور قد لمبا ہونے کے باعث کمر میں ہلکا سا جھکاؤ آ گیا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ مجھے موت کی سی ٹھنڈک اور صدمےری نظر آئی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کوئی بہت ہی خشک مزاج اور غیر جذبات شخص تھا۔ جس دوران میں اس کا جائزہ لے رہا تھا وہ خاموش یکٹک مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے کہا، میں فریادیوں کی فریادیں سننے کے لیے صبح شام تھانے میں موجود ہوتا ہوں۔ تم کل تھانے آ کر مجھے اپنا مسئلہ بتانا، میں ہر ممکن تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ سپاٹ آواز میں بولا، میں آپ سے ملنے کے لیے تھانے نہیں آ سکوں گا۔ ہاں، اگر آپ ابھی میرا مسئلہ سن لیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میرے بھی جی میں نہ جانے کیا آئی کہ میں نے اسے اپنے کوارٹر کے اندر بلا لیا۔ شاید لاشعوری طور پر مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ اس وقت اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی اور یوں کھلے میں کھڑے ہو کر طویل گفتگو میرے اور اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ میرے کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نشست و برخاست میں مجھے مصنوعی پن کی جھلک دکھائی دی۔ بہرحال میں نے اسے پوچھا، ہاں اب بتاؤ، تمہیں ایسا کون سا مسئلہ درپیش ہے جس نے اس ٹھنڈی ٹار آدھی رات میں تمہیں گھر سے نکل کر یہاں میرے کوارٹر میں پہنچا دیا ہے؟ وہ چند لمحے مجھے سرد نگاہوں سے تکتا رہا، پھر بولا، تھانے دار صاحب، میرا مسئلہ انتہائی نازک اور نجی ہے، اسی لیے میں آپ سے تنہائی میں ملنے آیا ہوں۔ اچھا، میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، مگر اس مسئلے سے پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے اور تم کرتے کیا ہو؟ اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، میرا نام ریحان علی ہے اور میں قصبے کے ہی مین بازار میں چینی کے برتنوں کی ایک دکان چلاتا ہوں۔ میرا گھر بھی ادھر بستی میں ہے، تھانے اور مین بازار کے درمیان۔ ٹھیک ہے، اب تم مجھے اپنا نجی مسئلہ بتاؤ۔ وہ بولا، میں اپنی بیوی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہاری بیوی کو؟ کیا وہ بہت بیمار ہے؟ ہاں، آپ اسے بیماری بھی کہہ سکتے ہیں۔ دراصل میری بیوی کو سن کے بیماری لگ گئی ہے جناب۔ میں نے الجھن بھری نظر سے اسے دیکھا اور کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جناب، میری بیوی شاہدہ بلا کی حسین اور پرکشش ہے۔ اسی کی خوبصورتی نے میرا جینا عذاب کر دیا ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کس قدر پریشان ہوں۔ میں ابھی تک اس کا مطالعہ نظر سمجھ نہیں پایا تھا۔ ریحان، شاہدہ کی خوبصورتی کس طرح تمہارے لیے پریشانیاں پیدا کر رہی ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تھانے دار صاحب، شاہدہ کی خوبصورتی اور دلکشی اسے بے وفائی پر اکسا رہی ہے، بلکہ وہ مجھ سے بے وفائی کر بھی رہی ہے اور میں اس سلسلے میں کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہوں۔ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ نجیب کے بہت دور تک اپنے ساتھ تعلقات پیدا کر چکی ہے اور اس سلسلے میں آپ کو کچھ ثبوت بھی دے سکتا ہوں۔ اب بات کی تہ مجھے دکھائی دینے لگی۔ میں نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور یہ نجیب کون ہے؟ نجیب اللہ حسین کا سانپ ہے، ریحان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ریلوے کا ملازم ہے اور میرا دوست ہے۔ میرے گھر میں اس کا بے درے آنے جانا ہے۔ اس نے دوستی کی پاسداری نہیں کی اور میری بیوی سے پینگے بڑھا رہا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کے درمیان استوار ہونے والے تعلقات میں زیادہ قصور شاہدہ کا ہی ہے۔ وہ شاہدہ کی مرضی اور حوصلہ افزائی کے بغیر ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن میرا نجیب کو اس قسم کی گھٹیا حرکت نہیں کرنا چاہیے تھی۔
میں اسے اپنا قابل اعتماد دوست سمجھتا تھا، اس پر اندھا بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے تو اسے اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی تھی، بلکہ میں نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی۔ بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اب میں اس کا مسئلہ پوری طرح سمجھ گیا تھا، اس لیے اس کی موجودہ کیفیت کے پیش نظر میں نے کہا، ریحان جو کچھ تم بتا رہے ہو نا، اگر سب کچھ ویسا ہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ تم بھی برابر کے قصور ہو۔ یہ کھیل تماشا تمہاری نظروں کے سامنے ہوتا رہا، بلکہ ہوتا رہا ہے، اور تم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہو۔ پھر بات میں نے اپنی بڑھاتے ہوئے کہا، کسی دوست پر بھروسہ کرنا اچھی بات ہے، پر سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لینا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ان دونوں کا معاملہ تمہارے علم میں آیا تھا، تمہیں کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے بچنے کے لیے فرداً ان سے بات کر لینا چاہیے تھی، نہ کہ تم مزے سے بیٹھے ان کا تماشا دیکھتے رہے۔ میں مزے سے نہیں بیٹھا رہا ہوں جناب۔ میں نے پوچھا، اچھا پھر تم نے اب تک کیا کیا ہے؟ میں نے سب سے پہلے شاہدہ سے اس سلسلے میں بات کی۔ پھر اس نے تم سے کیا کہا؟ وہ تو صاف منہ کر گئی۔ اس کے بعد تم نے نجیب سے پوچھا ہوگا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے نجیب سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے سوال کیا، کیوں؟ وہ سادگی سے بولا، کوئی فائدہ ہی نہیں۔ جب شاہدہ نے اپنا جرم قبول نہیں کیا تو نجیب کب تسلیم کرے گا کہ وہ دونوں ملی بھگت سے یہ معاملہ چلا رہے ہیں؟ مجھے ریحان کی بات سن کر غصہ تو بہت آیا، تاہم میں نے اسے کری کری سنانے کے بجائے کہا، تم اب میرے پاس لینے کیا آئے ہو؟ اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا، جناب ہم نجیب اللہ کو سمجھا دیں۔ کیا سمجھاؤں؟ یہی کہ وہ اس گھٹیا حرکت سے باز آ جائے۔ فی الوقت اس کے اطمینان کے لیے میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے، میں اس بدبخت کو سمجھا دوں گا۔ وہ خاموش اور بدرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ اس کام کا وعدہ کرتے ہیں نا؟ میں نے تسلیہ میں لہجے میں کہا، ہاں، میں اپنے طور پر تمہارا یہ کام کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہا، ریحان تم کل کسی بھی وقت نجیب کو میرے پاس تھانے بھیجنا، میں اسے بات کروں گا، ضرورت پڑی تو تھوڑی پینٹی شٹی بھی لگا دوں گا۔ جلدی سے بولا، جناب یہ تو آپ بہت ہی اچھا کریں گے۔ تاہم اس کے انداز میں ایک ادرار اور جوش نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنے مخصوص رویے کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، لیکن ایک مسئلہ ہے تھانے دار صاحب۔ وہ کیا بھائی؟ نجیب اب کسی بھی طرح تھانے آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس نے بتایا۔ پھر میں اسے سمجھاؤں گا کیسے؟ میں آپ کو اس کے پتے کے ٹھکانے کے بارے میں بتا دیتا ہوں نا۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، آپ خود اس سے رابطہ کر لیں۔ ریحان کی یہ باتیں مجھے الجھن میں ڈالنے والی تھیں۔ میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں فرصت نکال کر کسی بہانے نجیب کو تھانے بلوا لوں گا۔ میں تمہارے مسئلے کے بارے میں اس سے تفصیلی بات کروں گا۔ اس کے بعد ریحان نے مجھے بتایا کہ نجیب قریبی ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ کلرک تھا، اور ریلوے کے ہی دیے ہوئے ایک کوارٹر میں اس کی رہائش تھی۔ وہ ریلوے کے کوارٹر اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر بھی نہیں تھے۔ نجیب کے کوارٹر کا نمبر بھی اس نے مجھے لکھوا دیا۔ کہنے کو تو وہ کوارٹر تھے، مگر وہ 3 اور 4 کمروں پر مشتمل چھوٹے چھوٹے بنگلے نما گھر تھے۔ طرز تعمیر انتہائی پرانا اور انگریزوں کے وقت کا تھا۔ چونکہ ان کی دیکھ بھال بھی اچھی نہیں کی گئی تھی، اس لیے ان کے در و دیوار سے بوسیدگی اور شکستگی ٹپکتی تھی۔ ریحان میرے کوارٹر سے رخصت ہوا تو میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس قصبے میں تعینات ہوئے مجھے لگ بھگ 2 مہینے ہو گئے تھے۔ قصبہ ضلع لائل پور یعنی کہ موجودہ فیصل آباد میں ہی واقع تھا، اور اس قصبے میں ایک برانچ ریلوے لائن اسٹیشن بھی تھا، اور اسی اسٹیشن پر نجیب اللہ ٹکٹ گھر میں ٹکٹ فروخت کرنے پر مامور تھا۔ ریحان کے بارے میں سوچتے میں نے اپنے انداز میں خاصی بے چینی محسوس کی۔ اس کا رویہ عام انسانوں سے بہت مختلف تھا، اور شروع سے آخر تک کم و بیش اس نے ایک ہی جیسا انداز اپنائے رکھا تھا۔ میں اس کے رویے یا انداز کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر تھا۔ میں نے بستر میں گھسنے کے بجائے ریحان کے خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور سو گیا۔ دوسرا دن بہت ہی مصروفیت میں گزرا۔ اسی رات جب میں تھانے سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں پہنچا تو اچانک بجلی کے کونے کے مانند ریحان میرے ذہن میں چمک اٹھا۔ ریحان جتنی دیر میرے کوارٹر میں رہا تھا نا، میں اپنے اندر ایک بے نام سی بے چینی اور بے نام سی محسوس کرتا رہا تھا۔ اس کا سراپا سنجیدہ اور ٹھہری ہوئی آنکھیں اور ایک خاص قسم کی سرد میری ہزار کوشش کے باوجود بھی میں اپنی اس وقت کی کیفیت اور احساسات کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔
نام میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں آئندہ روز سب سے پہلے نجیب اللہ کو تھانے ملا کر اسے بات پرس والا ہی کام کروں گا اور پھر میں نے کیا بھی یہی صحیح۔ دوسرے روز میں تیار ہو کر تھانے پہنچا نا تو ایسا ہی محمد رفیق میرے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر تک تو ہمارے درمیان چودھری فرزند علی منڈر کیس پر بات چیت ہوتی رہی۔ پھر میں نے اسے کہا رفیق یہاں کے ریلوے اسٹیشن پر جو ٹکٹ کلرک ہے نا اسے تھانے بلوانا ہے۔ رفیق نے پوچھا کیوں جناب خیریت تو ہے؟ میں نے سرسری انداز میں کہا ہاں خیریت ہے، ایک معاملے میں اس سے پوچھ گچھ کرنا ہے۔ ایسا ہی نے کہا ٹھیک ہے میں بلوا دیتا ہوں۔ پھر اس کا نام پوچھنے لگا۔ میں نے اسے ریحان علی سے ملنے والی اطلاع کے مطابق نجیب اللہ کا کام اور اس کے کوارٹر کا پتہ بتا دیا۔ ایسا ہی ٹھیک ہے سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد ہی نجیب اللہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت ایسا ہی محمد رفیق بھی کمرے میں ہی موجود تھا۔ چند لمحات تک وہ ٹٹولتی ہوئی نظروں سے نجیب کو دیکھتا رہا۔ وہ میرے انداز سے اپنے اندر بے کفی محسوس کرنے لگا اور الجھا لہجے میں بولا تھانیدار صاحب آپ نے مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا میں ایک نہایت اہم معاملے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اور تمہیں چند مفید نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے قدم اٹھاتے ہوئے کہا مجھ سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ ایسا ہی نے کہا یہ ضروری نہیں کہ صرف مجرموں کو ہی تھانے بلایا جائے، یہاں پر معزز افراد اور شریف شہری بھی آتے ہیں، سب کے معاملات ان کی آمد کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر تم نے میرے سوالات کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیے اور خود کو بے قصور ثابت کر دیا نا تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم جس طرح صحیح سلامت یہاں آئے ہو اسی طرح واپس بھی چلے جاؤ گے۔ لیکن ہاں اگر تم نے کسی بھی قسم کی غلط بیانی کا سہارا لیا یا پھر مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو پھر میں تمہارا بہت برا حشر کروں گا کہ دنیا عبرت پکڑے گی۔ حسین سمی ہوئے انداز میں مجھے دیکھنے لگا، پھر کمزور سی آواز میں بولا سر جی یہ تو بتائیں کہ آپ مجھے سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا، ابھی تک آپ کی باتوں سے کچھ بھی میرے پلے نہیں پڑا۔ میں نے اسے کہا تمہیں شاہدہ کے سلسلے میں خود کو بے قصور ثابت کرنا ہوگا۔ شاہدہ؟ وہ اچھل پڑا، کیوں کیا ہوا ہے شاہدہ کو؟ میں نے کہا اگر ابھی تک شاہدہ کو کچھ نہیں ہوا تو سمجھو تمہارے جھوٹ بولنے کے بعد بہت کچھ ہو جائے گا۔ جناب آپ کیوں ڈرانے والی باتیں کر رہے ہو؟ تم کام ہی ایسے کرتے ہو کہ تم کو ڈرانے والی باتیں سننا پڑیں، میں نے خود انداز میں کہا۔ مجھے جو کر بولا سر جی میرا تو دماغ دکھنے لگا ہے، آپ پتہ نہیں کیا کیا پہلیاں بجوا رہے ہیں، میں نے شاہدہ کو کوئی نقصان پہنچتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے دندہ لہجے میں کہا ہاں اس لیے کہ تم اس سے عشق کرتے ہو، ہے کہ نہیں؟ وہ تمہاری محبوبہ ہے نا؟ وہ پرجوش انداز میں بولا بالکل جناب یہی بات ہے، میں نے شاہدہ کو ٹوٹ کر چاہے اور زندگی بھر اسے چاہتا رہوں گا۔ اس کے بیان پر مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے، اور وہ بھی ایک تھانے دار کے سامنے؟ تم تو بہت ہی نیلر قسم کے مجرم ہو بھائی۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ مجرم؟ پر میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ تو جناب میں نے ایسا کیا کہا ہے جس پر مجھے نادم ہونا پڑے؟ میں نے غضیل انداز میں کہا۔ وہ چور تھا مگر سینہ زوری پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ کیا اپنے دوست کی بیوی سے عشق لڑانا بڑی فخر کا کام ہے؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ دوست کی بیوی؟ ہاں دوست کی بیوی۔ تمہارے دوست ریحان علی نے میرے پاس شکایت درج کروائی ہے کہ تم اس کی بیوی شاہدہ کو ورغلاتے رہتے ہو۔ وہ دونوں ہی ہاتھوں سے اپنی سر کو تھامتے ہوئے بولا جناب اس قسم کی باتیں سن کر تو میں پاگل ہو جاؤں گا، میری کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ مجھے کون سی کہانی سنا رہے ہیں۔ میں اس کھیل کی رودا سنا رہا ہوں جو تم اور شاہدہ مل کر کھیل رہے ہو۔ کیا سچ سننے کا حوصلہ نہیں ہے تم میں؟ یا تمہیں پاگل ہونے کا اندیشہ ہے؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ کسی بھی طور میرے کہے ہوئے الفاظ کو ہضم کرنے پر تیار نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اسے جھڑکا تم نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ خاموش کیوں ہو؟ وہ تعامل کرتے ہو بولا تھانیدار صاحب آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا انہیں سن کر کوئی بھی نارمل انسان پلک جھپکتے میں پاگل ہو سکتا ہے۔ میں نے تو بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر رکھا ہے۔ اب میں تھوڑا سا کھٹکا۔ میں نے سنجیدگی سے پوچھا کیوں بھائی؟ میں نے ایسی کون سی انوکھی بات کہہ دی ہے؟ وہ تھوک کو نگلتے ہوئے بولا تھانیدار صاحب شاہدہ ریحان کی بیوی نہیں
بلکہ وہ میری بیوی ہے۔ میں اپنی بیوی سے محبت، عشق اور پیار کرنے میں شرمندگی والی کون سی ماں تھے؟ اب میرے اچھلنے کی ماری تھی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ سنجیدگی کے ساتھ بولا، جناب میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور ابھی 1 ماہ پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہے۔ اب مجھے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ اگر تم نے 1 ماہ پہلے شاہدہ سے شادی کی ہے تو پھر ریحان نے تمہارے خلاف شکایت کیوں درج کروائی ہے؟ وہ تو شاہدہ کا شوہر ہونے کا دعوے دار بنا ہوا ہے۔ نجیب نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، آپ سے ریحان کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے بتایا، پرسوں۔ ناممکن، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو بڑی تیزی سے انکاری انداز میں ہلانے لگا۔ میں مان ہی نہیں سکتا جناب۔ کیوں؟ اس میں ناممکن والی کون سی بات ہے؟ شاہدہ کا اس کی بیوی ہونا مجھے ابھی تک ہضم نہیں ہوا تھا۔ وہ تھوڑی دیر بعد گمبھیر آواز میں بولا، جناب آپ ایک ذمہ دار افسر ہیں، اور ہمارے درمیان نہ تو بے تکلفی ہے اور نہ ہی ایسے معاملات کہ آپ مجھے تھانے بلوا کر مذاق کا نشانہ بنائیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ کی تفتیش اور پوچھ گچھ کا مطلب کیا ہے۔ میں نے تم سے کوئی مذاق نہیں کیا ہے۔ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ پرسوں رات ریحان آپ کے پاس میرے خلاف رپورٹ درج کروانے آیا تھا۔ وہ خفگی بھرے لہجے میں مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے پاس آنے کے لیے ریحان کے راستے میں ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو تم اتنے یقین سے کہہ رہے ہو؟ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، جناب مجھے معلوم ہے آپ اس تھانے میں نئے آئے ہیں، اس لیے بات کو آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ آپ کو شاید ریحان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ میں چڑھ کر بولا، کیا معلومات نہیں ہیں؟ اس نے دھماکہ سا کر دیا تھا جیسے میرے ارد گرد۔ تھانے دار صاحب، ریحان کا انتقال ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور واقعی یہ ایک دھماکہ سا ہی تو تھا۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ اگر میں نے پرسوں رات خود اپنی آنکھوں سے ریحان کو نہیں دیکھا ہوتا نا، تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ نجیب کی بات میں صداقت ہوگی۔ پر جو شخص 6 ماہ پہلے فوت ہو چکا ہوں، وہ مجھ سے ملاقات کرنے میرے کوارٹر پر نہیں آ سکتا، قطعی نہیں۔ اعزائے محمد رفیق بھی اس ساری صورتحال سے خاصا الجھ چکا تھا۔ وہ کافی عرصے سے اس تھانے میں اور قصبے کے تقریباً تمام افراد کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے کہا، ملک صاحب، اگر جو اسی ریحان کا ذکر ہے نا جس کی مین بازار میں چینی کے برتنوں کی دکان تھی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ 6 ماہ قبل اس دنیا سے اٹھ چکا ہے۔ اعزائے نے نجیب اللہ کی تصدیق کر دی تو میری الجھن میں 1000 گنا اضافہ ہوا۔ میرا ذہن اس وقت بہت تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ اسی دوران میں خیال یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ ممکن ہے جو شخص ریحان کی حیثیت میں مجھ سے ملا تھا وہ پھر ایسے ریحان ہو ہی نہیں، کوئی دوسرا شخص ریحان بن کر مل رہا ہو۔ میں نے اس خدشے کا امکان ظاہر کیا تو نجم اللہ فوراً بول اٹھا، آپ اس شخص کی موضع قطع اور ہونے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اگر وہ ریحان نہیں ہوا تو فوراً پتہ چل جائے گا۔ میں نے نجیب اللہ کی فرمائش فوری طور پر پوری کر ڈالی۔ وہ دونوں بے وقت اچھل پڑے اور ایک زبان ہو کر بولے، یہ تو پکم پکا ریحان علی ہے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے بھی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ یہ انکشاف تھا ہی ایسا کہ میری روح کپ کپا اٹھی تھی۔ میں نے پرسوں رات ایسے شخص سے بلکہ ملاقات کی جس کے انتقال کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک ہی سوال جم کر رہ گیا تھا، اور وہ یہ کہ اگر وہ شخص ریحان علی نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ میں نے بے یقینی سے نجیب کی طرف دیکھا اور کہا، یہ شاہدہ کا چکر کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ 1 ماہ پہلے تمہاری اس سے شادی ہوئی ہے، مگر اس شخص یعنی کہ ریحان نے مجھ سے شکایت کی تھی کہ تم اس کی خوبصورت بیوی کو اپنے چنگن میں پھانس چکے ہو۔ دوستی کی آڑ میں تم نے اس کی پیٹھ میں ایک چھرا کھنجر گھونپ دیا ہے۔ نجیب نے تحمل انداز میں کہا، جناب سچی بات تو یہ کہ شاہدہ پہلے ریحان کی ہی بیوی تھی۔ ریحان کے انتقال کے بعد وہ بیوہ ہو گئی۔ میں نے 1 ماہ قبل اس سے شادی کر لی۔ اب یہ ایک اور انکشاف تھا۔ میں نے گھور کر نجیب کو دیکھا اور پوچھا، کیا تم اس بات سے انکاری ہو کہ ریحان سے تمہاری گہری دوستی تھی؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہنے لگا، میں اس حقیقت سے کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ ہم دونوں ہی بہت اچھے دوست تھے۔ میں باقاعدگی سے اس کے گھر جاتا تھا اور اس کی موت سے مجھے شدید صدمہ بھی پہنچا تھا۔ اچھا، تم لوگوں کی دوستی کتنے عرصے سے تھی؟ لگ بھگ 1 سال سے، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دوستی کے 6 ماہ بعد ہی ریحان کا انتقال ہو گیا۔ بس جی، یہ تو اللہ کے کام ہے۔ موت اور زندگی
اسی کے توحت میں نے کہا تم نے اپنے دوست کی مفاد کے 5-6 ماہ بعد ہی اس کی بیوہ سے شادی کر لی، یہی بات ہے نا؟ میں کیا کرتا جی؟ دوست کی بیوہ اگر انتہائی خوبصورت اور دلکش ہو تو ایمان ڈگمگاتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اگر میں شہزادہ سے شادی نہ کرتا تو یقیناً گناہ کے راستے پر چل نکلتا۔ میں نے تو خود پر اور شاہدہ پر ایک احسان کیا ہے۔ میں نے کہا شاہدہ پر تو تم اپنے دوست کی زندگی میں بھی بہت احسان کرتے رہے ہو۔ میرا انداز طنزیہ تھا۔ وہ بھی میری بات کا مطلب سمجھتا ہوں جلدی سے بولا، اگر آپ اب تک اسی خیال پر ڈٹے ہوئے ہیں نا کہ ریحان کی زندگی میں میرے اور شاہدہ کے درمیان کسی بھی قسم کا تعلق یا استوار پیدا ہو چکا تھا جو شاہدہ کو بے وفا اور مجھے یار مار ثابت کرے، تو میں آپ سے قسم کھانے کو میں تیار ہوں۔ ہرگز ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ہاں البتہ میں یہ ضرور تسلیم کروں گا کہ شاہدہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کے حسن اور معصومیت میں بڑی کشش پائی جاتی تھی، اور یہی کشش کھینچ کر تمہیں ریحان کے گھر لے کر جاتی تھی۔ نہیں ہرگز نہیں، وہ قطعین سے بولا، میں وہاں صرف ریحان سے ملنے جاتا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس گھر میں شاہدہ کا بھی دیدار ہو جاتا۔ وہ میری ہی کہی ہوئی بات کو الفاظ بدل کر دہرا رہا تھا۔ میں نے پوچھا تمہارے دوست ریحان کی موت کس طرح واقع ہوئی؟ بس جی قضا آئی تھی، مر گیا وہ، اس نے سادگی سے کہا۔ میں نے کہا ہاں سب کی قضا آتی ہے، کوئی بن بلائے سفر پر نہیں جاتا۔ میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کی موت تبھی ہوئی تھی یا غیر تبھی ہوئی تھی؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تھا اس کو؟ اس نے بتایا کہ جی بھلا چنگا رات کو سویا تھا، آدھی رات کو اسے الٹیاں آنے لگیں اور تھوڑی دیر میں وہ مر گیا۔ شاید اسے بدنظمی ہو گئی تھی، یا ممکن ہے کہ وہ ہیضے سے ہی مر گیا ہو۔ اسے کھانے پینے کا بہت شوق تھا نا، اور بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھانے کا عادی بھی تھا۔ ایسے لوگوں کو اکثر بدہضمی کی تو شکایت رہتی ہے۔ یہ تفصیل بتاتے ہوئے مجھے دیکھنے کے بجائے دائیں بائیں تکتا رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے اب کچھ بے چین نظر آنے لگا تھا، پر میں نجیب کی بات کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ ریحان بہت زیادہ مقدار میں کھانا کھاتا ہوگا، اس کی صحت اس کی اس عادت کی نفی کرتی۔ میں نے فی الوقت نجیب کو زیادہ کریدنا مناسب نہ جانا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ تاہم میں نے بڑے واضح الفاظ میں اس پر واضح کر دیا، نجیب اللہ تم اس قصبے سے باہر جانے سے قبل تھانے میں اطلاع دو گے، اور واپسی پر بھی تمہیں اسی عمل سے گزرنا ہوگا۔ اگر مجھے پھر تمہاری ضرورت پڑی تو میں تمہیں بلوا لوں گا۔ وہ خاصا برہمی سے بولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زیر حراست ہوں؟ میں نے ذوق لہجے میں کہا اگر تم زیر حراست ہوتے نا تو میں تمہیں تھانے کی حوالات میں ڈالتا۔ یوں آزادی اور خود مختاری سے قصبے میں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ میرے تیور کو بھانپ گیا، شرافت سے بولا ٹھیک ہے جناب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ نجیب اللہ میرے کمرے سے رخصت ہوا تو ایسا ہی فوراً بول اٹھا، ملک صاحب یہ چکر کیا ہے؟ میں نے کہا چکر پر تو پھر بات کریں گے، پہلے تم اس بندے کی نگرانی کا بندوبست کرو، اسے شک نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی ابھی لیں، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ 5 منٹ بعد آ کر اس نے بتایا، ملک صاحب میں نے کانسٹیبل آفتاب کو نجیب کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے، وہ زیادہ لباس میں اس پر نگاہ رکھے گا۔ آفتاب احمد ایک ہوشیار اور سمجھدار قسم کا ملت اہل کار تھا۔ میں بھی مطمئن ہو گیا۔ احسان سنسنی خیز انداز میں پوچھا، بتائیں ملک صاحب یہ کیسا چکر چلنے نکلا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا، پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا واقعی ریحان علی کو فوت ہوئے کم و بیش 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے؟ وہ پر یقین انداز میں بولا، ملک صاحب یہ تو ایک حقیقت ہے، اور یہ آپ کے یہاں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ رہ کر میرے تصور پر اس شخص کا چہرہ اور محتاثر چہرہ ابھرا تھا۔ ایسا اور نجیب اللہ اس بات کی تصدیق کر چکے تھے جو میں نے حلیہ بیان کیا تھا، وہ ریحان کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عملی طور پر تو یہ ممکن نہیں تھا کہ 6 ماہ قبل موت کے منہ میں جانے والا ایک شخص خود مجھ سے ملنے رات کی تاریخ میں میرے کوارٹر تک چلا آیا ہو۔ میں اسی ہدڑبن میں تھا کہ ایسا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کہنے لگا، ملک صاحب کیا واقعی پرسوں رات مرحوم ریحان علی آپ کے پاس نجیب کے خلاف کوئی رپورٹ درج کروانے آیا تھا؟
میں نے پرخیال انداز میں کہا ہاں یہ بات تو سچ ہے۔ وہ بولا اس رات تو میں رات گئے تھانے میں ہی موجود تھا۔ یہ ریحان کس وقت آپ کے پاس آیا تھا؟ میں نے تو اسے دیکھا ہی نہیں۔ ایک لمحے کو اس نے شکزدہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا پھر دیکھنے یا نہ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، وہ کوئی زندہ شخص تھوڑی نہ ہے۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ متوش نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا محمد رفیق میرا خود کا ذہن بھی بہت بری طرح الجھا ہوا ہے۔ ویسے تو یہ حقیقت ہے کہ ریحان مجھ سے ملنے آیا تھا اور تمہیں وہ اس لیے دکھائی نہیں دیا کہ وہ تھانے میں نہیں بلکہ میرے کوارٹر میں آیا تھا۔ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے اور نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ وہ آیا تھا اور واقعی آیا تھا۔ کیا ایسا ہونا ممکن ہے؟ وہ میں یقینی سے بولا۔ میں نے کہا اگر ممکن ہوتا تو پھر میں الجھتا ہی کیوں؟ وہ بڑے اسرار انداز میں بولا ملک صاحب کہیں یہ روح وغیرہ کا کوئی قصہ تو نہیں؟ تمہارا مطلب ہے کہ ریحان علی کی روح؟ جی ہاں، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرحوم ریحان کی روح آپ کی توجہ کسی خاص رخ پر ڈالنا چاہ رہی ہو۔ یہ بات میری عقل میں نہیں آ سکتی۔ میں روحوں وغیرہ پر اتنا یقین نہیں کرتا۔ تاہم جو حالات میرے پیش نظر تھے وہ مل وقت میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ میں اسی سوچ میں گم تھا کہ ایسا ہی نے مجھے مخاطب کیا۔ کہنے لگا ملک صاحب آپ نے بتایا نہیں کہ ریحان کی روح آپ کے پاس اپنے دوست کی شکایت لے کر آئی تھی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ نجیب اس کی بیوی شاہدہ کو ملغلا رہا تھا اور ان کے درمیان بہت دور تک تعلقات بھی قائم ہو چکے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے نجیب نے بھی لگے چھپے الفاظ میں شاہدہ کو پسند کرنے کی بات تو کی ہے۔ ممکن ہے نجیب محتاط ہو اور حقیقت وہی ہو جو ریحان نے آپ کو بتائی تھی۔ گویا نجیب نے شاہدہ کو حاصل کرنے کے لیے ریحان کو راستے سے ہٹا دیا ہو۔ اس قسم کے واقعات تو سننے میں آتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے کہا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نجیب نے کسی طرح ریحان کو قتل کر دیا ہوگا؟ میں تو یہ انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ میں نے دادی انداز میں کہا ہاں تمہاری سوچ میں وزن بھی ہے۔ ریحان کی موت یقینی اور پرغیر طبعی واقع ہوئی ہے۔ نجیب کی پر جانب شکایتی اشارہ یہ دیتا ہے کہ یا تو نجیب اس کی موت کا ذمہ دار ہے یا کسی نہ کسی طور وہ اس معاملے میں ملوث ہے۔ اب یہ بات تو ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ پرسوں رات جو صدمے مجھ سے ملنے آیا تھا نا وہ کم از کم ریحان نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی نے کہا اگر ہم نجیب پر کچھ محنت کریں تو بات بن سکتی ہے۔ وہ اس کیس کا سب سے اہم مورا ہے۔ وہ اس وقت ایک ایسی عورت کا شوہر ہے جو ماضی میں ممکنہ مقتول کی بیوی رہ چکی ہے۔ میں نے کہا تم نجیب کا معاملہ سنبھال لو، اس کی کڑی نگرانی کرواؤ، اس کے بارے میں تفصیلی معلومات کرو۔ میں دیگر امور سنبھالتا ہوں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ پھر ہمارے درمیان اسی موضوع پر کافی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ میرے کوارٹر پر آنے والا ریحان یا وہ جو بھی رہا ہو پر بقول نجیب نامی دوست اس کی بیوی شاہدہ کو اپنے چنگل میں پھانس چکا تھا اور وہ اپنی بیوی کو اب نجیب کے چکر سے نکالنے کے لیے مجھ سے مدد کا طلبگار تھا۔ نجیب سے ہونے والی ملاقات میں بخوبی سمجھ گیا تھا کہ ریحان کی زندگی میں شاہدہ سے اس کا ضرور کوئی تعلق رہا ہوگا اور اب وہ شاہدہ کا شوہر تھا۔ ریحان کی موت کے سلسلے میں نے ایسا ہی ہم خیال تھا کہ اس موت میں نجیب بلا واسطہ یا بالواسطہ ملوث تھا۔ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو پھر میرے کوارٹر میں ہونے والی وہ ملاقات کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اور پھر روز دوپہر کے بعد میں قصبے کے مین بازار کی طرف نکل گیا۔ پوچھتے پوچھتے میں اس دکان پر جا پہنچا جو کبھی ریحان کی ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس دکان میں ایک سرخ و سفید دراز کامن شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ پوچھنے پر یہ معلوم ہوا کہ اس شخص کا نام ملک حنیف تھا۔ دراز کا دھونے کے ساتھ ساتھ بھاری بھرکم بھی تھا۔ میں نے سلام دعا کے بعد اس سے سوال کیا ملک حنیف تم یہ دکان کب سے چلا رہے ہو؟ وہ مجھے وردی میں دیکھ کر اور یہ جان کر کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں بچھا بچھا جا رہا تھا۔ مجھے عزت و احترام سے دکان کے اندر بٹھانے کے بعد اس نے میرے خواجہ تازہ کے بندوبست کے لیے ایک ملازم لڑکے کو بھی دوڑا دیا۔ میں نے بہت انکار کیا لیکن اس کی ضد اور خلوص کے سامنے مجھے خاموش ہونا ہی پڑا۔ ملک حنیف نے میرے سوال کے جواب میں بتایا ملک صاحب میں پچھلے 2 ماہ سے اس دکان کو چلا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیوں خیریت تو ہے؟ میں نے کہا ابھی تک تو خیریت ہی ہے، ممکن ہے کہ آگے چل کر یہ خیریت برقرار نہ رہ سکے۔ وہ تشویشناک نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔
ابھی تک میں نے اسے اپنی آمد کا مقصد نہیں بتایا تھا۔ میں نے اسے پوچھا، غالباً پہلے اس دکان کا مالک ریحان علی ہوا کرتا تھا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جی ہاں، ریحان بہت اچھا انسان تھا، انتہائی معقول اور شریف آدمی۔ میں نے سوال کیا، کیا تم نے یہ دکان ریحان سے خریدنی تھی؟ میں نے یہ دکان ریحان سے نہیں بلکہ اس کی بیوی شاہدہ سے خریدی ہے، ملک حنیف نے بتایا۔ دراصل یہ دکان تو کرائے کی ہے، میں نے اس میں موجود سامان وغیرہ اس سے خریدا تھا، پورے 5,000 میں۔ 5,000 تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور یہ واقعی اس زمانے میں خاصی بڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔ متعدد انداز میں بولا، ملک صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، رقم اگرچہ بڑی ہے مگر دکان کے اندر بھرے ہوئے برتن بھی تو بہت قیمتی ہیں، پھر یہ بالکل مین بازار میں ہے اور خوب چلتی بھی ہے۔ میں حنیف کے پاس لگ بھگ آدھا گھنٹہ رکا تھا، اس دوران میں مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ وہ دکان واقعی اچھی خاصی چلتی بھی تھی۔ میں حنیف سے شاہدہ اور ریحان اور نجیب وغیرہ کی باتیں کرتا رہا۔ وہ نجیب کو ریحان کے دوست کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ شاہدہ اور نجیب کے ذکر پر وہ خبیثہ قاتل نظر آیا اور ناپسند انداز میں بولا، میرے خیال میں شاہدہ نے نجیب سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اس نے میرے مطلب کی بات کر ڈالی، لہٰذا میں نے اسے لینا ضروری سمجھا۔ میں نے پوچھا، تمہارا یہ خیال کس وجہ سے ہے؟ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ جو بندہ نجیب ہے نا، یہ مجھے بڑا ہی لالچی اور دھوکے باز نظر آتا ہے۔ شاہدہ سے جب تک اس دکان کے سودے کی بات چلتی رہی وہ اس کے ساتھ ساتھ چپکا رہا۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اس نے شاہدہ سے 5,000 روپے بھی ہتھیار لیے ہوں گے۔ ان کی شادی کے بعد تو میرا یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے۔ نجیب نے لالچ اور پلاننگ کے تحت شاہدہ سے شادی کی تھی۔ میں نے ملک حنیف کے خیالات کی نہ تو تصدیق کی اور نہ ہی تردید کی۔ مجھے سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا اس نے سوال کیا، ملک صاحب اب یہ ساری تفتیش کس سلسلے میں کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا، سلسلہ تو بہت دراز ہے، بس اتنا سمجھ لو کہ میں ریحان کی موت کے اسباب کے بارے میں چھان بین کر رہا ہوں۔ موت کے اسباب کے بارے میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، ہاں، موت کے اسباب۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ نجیب کا ریحان کے گھر میں آنا جانا بھی تھا اور وہ ہر وقت وہیں پر گھسا رہتا تھا۔ ظاہر ہے جی وہ دونوں دوست ہی تھے، ملک حنیف نے کہا۔ اسی دوستی کی آڑ میں نجیب ریحان کے گھر جاتا ہوگا، میں نے ٹٹونے والے انداز میں کہا۔ دوستی کی آڑ میں یا شاہدہ کی تاڑ میں؟ وہ برمائنہ انداز میں گردن کو ہلاتے ہوئے بولا، جی میں آپ کا مسئلہ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں اور اس قسم کی باتیں میرے سننے میں بھی آئی ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شاہدہ اور نجیب کے درمیان نجیب کی زندگی میں ہی کوئی چکر وغیرہ بھی چل رہا تھا۔ میں نے کہا، اس چکر کو نجیب محض پسندگی کا ہی نام دیتا ہے۔ ریحان کی موت کے بعد نجیب جتنی تیزی سے شاہدہ کے قریب آیا ہے نا، اور خیر اب تو اس نے شاہدہ سے شادی بھی کر لی ہے، اس کو پسندگی محض نہیں کہا جا سکتا۔ میرے نزدیک تو شاہدہ کی یہ بے وقوفی اور نجیب کی منکاری پر مبنی کوئی خطرناک کھیل ہے جس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک برآمد ہوگا۔ میں نے ملک حنیف سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ریحان کی موت کس طرح ہوئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ اسے ہیضہ وغیرہ ہو گیا تھا، حنیف نے جواب دیا۔ رات بھر وہ الٹیاں کرتا رہا اور پھر فوت ہو گیا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر تمہارے خیالات کو سچ مان لیا جائے کہ نجیب ایک لالچی دھوکے باز شخص ہے، اس نے کسی خاص مقصد کے تحت شاہدہ سے شادی کی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس شادی سے اسے کون سا فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے۔ حنیف نے کہا، پہلا فائدہ تو دکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ہے۔ 5,000 روپے کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ رقم سیدھی نجیب کی جیب میں گئی ہوگی۔ علاوہ ازیں نجیب کو شاہدہ جیسی حسین عورت مل گئی، اس کی تو پانچوں ہی گھیمیں ہیں، ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں نے نجیب کی بیوی کو پہلے بھی دیکھا تھا، سلمہ شاہدہ کا پاسنگ بھی نہیں ہے۔ میں نے چونک کر حنیف کو دیکھا، ارے نجیب کی پہلی بیوی، کیا یہ نجیب کی دوسری بیوی ہے؟ اور تم نے سلمہ کے لیے ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا ہے؟ وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب شاہدہ واقعی نجیب کی دوسری بیوی ہے، اس کی پہلی بیوی کا نام تھا سلمہ اور وہ باجوی سی شکل و صورت کی مالک ایک غریب عورت تھی۔ ان دونوں کے ہی درمیان صبح شام لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔
ماضی کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سلمہ اب نجیب کے پاس نہیں، بلکہ وہ اس قصبے میں ہی نہیں۔ میں نے ایک فوری خیال کے بارے میں پوچھا، کیا سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے؟ وہ ٹیڑھے لہجے میں بولا، سلمہ اس وقت زندہ ہے یا واقعی اس کا انتقال ہو چکا ہے، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہاں کے لوگوں کو بس یہی معلوم ہے کہ 1 سال پہلے سلمہ اپنے شوہر نجیب کو چھوڑ کر اپنی کسی آشنا کے ساتھ نکل گئی تھی۔ حنیف نے بڑی چونکا دینے والی بات کی تھی۔ سلمہ کے بھاگنے کا عرصہ بھی وہی تھا جب سے نجیب نے ریحان کے ساتھ دوستی گانٹی تھی اور ان کے گھر اس کی آمد و رفت شروع ہوئی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ بیوی کو چھوڑ کر جاتی وہ شادہ کے چکر میں پڑ گیا اور بالآخر اسے حاصل بھی کر ڈالا تھا۔ میں نے حنیف سے پوچھا، کیا نجیب نے اپنی بیوی سلمہ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یقیناً کی ہوگی جناب، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں معلوم۔ میں نے پوچھا، ریحان والے گھر میں اب کون رہتا ہے؟ حنیف نے بتایا، اس کے ایک رشتے کی چاچی منظورہ وہاں پر رہ رہی ہے، وہی شروع سے ریحان کے ساتھ تھی۔ میں نے کہا، ان سے تو یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ مکان ریحان کی ملکیت نہیں تھا اور اس کی وفات کے بعد اس مکان کی مالک شائدہ ہو جاتی، یا پھر وہ کسی بھی چاچی واچی کو وہاں پر نہیں ٹکنے دیتی، یا تو وہ نجیب کے ساتھ وہاں پر رہ رہی ہوتی یا پھر مکان کو بیچ کر رقم نجیب کے حوالے کر چکی ہوتی، جیسا کہ بقول تمہارے شاہدہ نے تم سے حاصل ہونے والے 5,000 روپے نجیب کو دیے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا جناب، وہ تاجی انداز میں بولا۔ اگر وہ مکان ریحان کی ملکیت ہوتا تو مگر ایسا کچھ ہوا نہیں تھا۔ میں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکان ریحان کی چاچی منظورہ کا ہے جو اس وقت وہاں پر رہ رہی ہے؟ نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پھر کیسی بات ہے؟ ملک حنیف نے گہری سنجیدگی سے مجھے بتایا، دراصل وہ مکان ایک متنازع پراپرٹی ہے، اور یہ بات مجھے اتنا معلوم ہو گئی کہ میں دکان کے ساتھ ساتھ اس مکان کو بھی خریدنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے کاغذات کی جانچ پڑتال کروائی تھی۔ میں نے کاغذات میں کس قسم کا تنازع پایا گیا ہے؟ حنیف نے بتایا، وہ مکان کسی زمانے میں ریحان کے دادا کی ملکیت تھا۔ اس نے مرنے سے قبل مکان کو اپنی اولاد کے نام پر مشترکہ طور پر منتقل کر ڈالا تھا۔ یہ 13 اولادیں 3 مختلف بیویوں سے تھیں، جن میں ایک ریحان کا باپ بھی تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مکان ریحان کے باپ اور اس کی چاچی کے تصرف میں آ گیا۔ منظورہ بیوہ عورت تھی، اس لیے اپنے دیور ریحان کے باپ کے ساتھ ہی رہنے لگی، جو ریحان کے باپ کے انتقال کے بعد پھر وہ ریحان کے ساتھ رہنے لگی۔ یہاں اس مکان میں جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس دوران میں کسی نے بھی سنجیدہ طور پر اس مکان کے کاغذات کی تنظیم اور درستگی کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، پر اب میں اگر مکان کو فروخت کرتا تو مجھے اس کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں نے جھمیلے میں پڑنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ لہٰذا اس نے دکان سے شوکیس میں سجے ہوئے چینی کے قیمتی برتنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے دکان کے مال کو ہی خرید چکا ہوں اور اب دکان کو بھی میں بہت جلد خرید لوں گا۔ ان کے بعد پوری توجہ سے سننے کے بعد میں نے کہا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، اگر مکان کو بیچنا اتنا ہی آسان ہوتا نا تو شاید اس کام میں کبھی تاخیر کا مظاہرہ نہ کرتی۔ حنیف نے کہا، وہ کوششوں میں تو لگی ہوئی ہے، مجھے خبریں بھی ملتی رہتی ہیں، وہ اس مہم میں مصروف ہے کہ وہ مکان کسی طرح ریحان کی بیوہ سے اسے مل جائے، پھر بعد میں وہ اسے فروخت کر دے۔ لیکن اب وہ ریحان کی بیوہ تو نہیں رہی۔ میں نے کہا، وہ تو نجیب کی بیوی بن چکی ہے، اور اس شادی کے بعد تو ریحان کی جائیداد پر اپنا حق ثابت کرنا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ سادگی سے بولی، ملک صاحب، مشکل آسان تو بات کی بات ہے، ابھی تو وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور مجھے یقین بھی ہے کہ اس کوشش کے پیچھے نجیب ہی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ تم نجیب کی طرف سے کچھ زیادہ ہی بھدکے ہوئے ہو۔ بات بھدکنے کی نہیں ہے جناب، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے اس کی شکل سے ہی نحوست ٹپکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جو شخص اپنے دوست کی عزت کی حفاظت کرنے کے بجائے اس پر ڈاکہ ڈالے نا، اسی تھالی میں چھید کر ڈالے جس میں وہ روز کھانا کھاتا ہو، ایسے شخص کو کوئی کیوں کر پسند کر سکتا ہے؟ یہ مسلم حقیقت ہے کہ ریحان کی زندگی میں ہی نجیب نے شاید سے غیر اخلاقی تعلقات پیدا کر ڈالے تھے۔ اپنے دوست کی بیوی کو میری نظر سے دیکھنا شرافت کی دھجیاں بکھیرنے کے متوارف ہے۔ نجیب نے خود کو آستین کے پالے ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ ملک حنیف کی ان پرجذبات باتوں کو سن کر میں ریحان کا چہرہ میری نظروں میں گھوم گیا۔
ٹھنڈک کو خارج کرتے ہوئے 2 سردمین آنکھیں، بات کرتے ہوئے ساخت نب اور مشینی انداز میں حرکت کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں۔ یہ کسی بھی زندہ اور نارمل انسان کا اسٹائل ہو ہی نہیں سکتا تھا، انسان بھی وہ جو 6 ماہ قبل فوت ہو چکا ہو۔ مجھے اب بھی کچھ یقین ہو چلا تھا کہ شاید میں نے اس رات واقعی ریحان کی روح سے ملاقات کی تھی۔ اس بات کی تصدیق کرنے والے افراد کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی کہ ریحان کو مرے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد کہ ریحان کی روح خصوصی طور پر مجھ سے ملنے آئی تھی، اب یہ ماننا بھی ضروری ہو جاتا تھا کہ اس نے نجیب کے خلاف شکایت بھی درج کی تھی۔ وہ شاید یہی چاہتی تھی کہ میں اس شخص یعنی کہ نجیب پر کام کروں۔ اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ریحان کی موت میں نجیب کا ہی بھرپور ہاتھ ہو، ورنہ ایک روح کی بے چین مجھ سے رابطے کا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ بہرحال ملک حنیف بھی اسی جانب اشارہ کر رہا تھا، گویا یہ وہاں سے خلق تھی جس کو نقار خدا جاننا بہت ضروری تھا کہ نجیب نے اپنے دوست کو راہ سے ہٹا دیا ہوگا۔ موجودہ حالات اور واقعات 90% اسی جانب اشارہ کرتے تھے۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک لائحہ عمل تیار کر ڈالا تھا۔ میں 10 منٹ ملک حنیف کی دکان سے باہر آ گیا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے اس سے مرحوم یا مقتول ریحان کے گھر کا ایڈریس اچھی طرح سمجھ لیا۔ اس کا مکان اسی آبادی میں تھا اور دکان سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ میں نے ریحان کی چاچی منظورہ سے ملنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اس مکان کے دروازے پر دستخط دے رہا تھا۔ تیسری دستک پر دروازہ بھی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والی کالی بجنگ عورت تھی۔ وہ اپنے سامنے ایک 2 بابردی پولیس والوں کو دیکھ کر اس کی عمر کی سانسوں پر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ اس کے بدے موٹے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے، ہائے ربا پولیس! پھر اس سے قبل کہ وہ دھڑام سے دروازہ بند کرتی، میں نے دروازے کے دونوں ہی پٹوں کے درمیان اپنا جوتا پھنسا ڈالا۔ اس کی ادراری کوشش ناکامیاب ہو گئی۔ وہ وحشت بھری آنکھوں اور بدے موٹے ہونٹ اور نکوش والے چہرے کو میری جانب دیکھتے ہوئے کپ کپ آنے لگی۔ میں نے رسان سے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی گرفتار کرنے نہیں آیا ہوں، بس چند باتیں پوچھنی ہیں، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ کہا، کیسی باتیں؟ وہ ہکلائی۔ میں نے نرمی سے کہا، وہ باتیں یہاں دروازے پر کھڑے نہیں کی جا سکتی۔ کیا تمہارے گھر کے اندر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ وہ شخص زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، منظورہ تمہارا ہی نام ہے نا؟ مجھے منظورہ کا جو حنیف نے بتایا تھا نا، وہ عورت اس پر 16 آنے پوری اتری تھی۔ میں نے پھر بھی اپنی تسلی اور اس کے اطمینان کی خاطر تصدیق کی۔ اس نے ہمیں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی میں ہی منظورہ ہوں۔ 2 منٹ بعد میں منظورہ کے گھر کی بیٹھک میں بیٹھا منظورہ سے باتیں کر رہا تھا۔ منظورہ کی عمر 50 کے قریب تھی اور وہ بندے نقوش والی ایک موٹی عورت تھی۔ کالی کلوٹی کمر اور بے وقوفی پستہ قامت نے اس کے دکھوں میں 8 چاند لگا دیے تھے۔ جب وہ قدر نارمل ہوئی تو میں نے اسے یقین ہوا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر اس کے چہرے پر مجھے اطمینان جھلکتا اور دکھائی دینے لگا۔ اس نے قدر جرات مندی سے کہا، تحصیلدار صاحب، ہم مجھ سے کس قسم کے سوالات کرنے آئے ہیں؟ میں نے بیٹھک میں آتے ہی اسے بتا دیا تھا کہ میں اس علاقے کا تھانے انچارج ملک صفدر حیات ہوں۔ میں نے اس کے چہرے پر نکاح جماتے ہوئے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے کہا، منظورہ بی بی، میں دراصل تمہارے بھتیجے ریحان کی موت کے بارے میں تحقیقات کر رہا ہوں۔ کس قسم کی تحقیقات جناب؟ مجھے شک ہے کہ ریحان کی موت میں کسی کا ہاتھ ہے۔ میں نے اسے ریحان کی روح سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ یہ خواہ خوفزدہ ہو جاتی اور میں جو کچھ اس سے پوچھنا چاہتا تھا اس میں مجھے ناکامیابی ملتی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے بستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہی تو میں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پتہ نہیں یہ میری نگاہ کا اثر تھا یا اس کی خوفزدگی۔ یہ وہ ہراساں لہجے میں بولی، کہیں آپ مجھ پر تو شک نہیں کر رہے؟ جب تک اصل بندہ میرے ہاتھ نہیں آ جاتا نا، میں ہر اس شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھوں گا جو کسی بھی طرح سے ریحان سے وابستہ رہا ہو۔ منظورہ بی بی، تمہاری اس گھر سے اور ریحان سے بہت پرانی وابستگی ہے۔ وہ ایک جھنجھولی لیتے ہوئے بولی، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں جی، یہ ریحان کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ میرا کیا، کسی کا بھی کوئی ہاتھ نہیں۔ موت آئی تھی اور آ گئی، وہ مر گیا، خواہ اس کی موت کے ذمہ دار اب کسی کو ٹھہرانا کچھ ٹھیک تو نہیں نا۔ میں نے واضح طور پر منظورہ پر اپنا شک ظاہر نہیں کیا تھا،
یہ تو ایک ٹیکنیک تھی جس پر عمل کر کے سامنے والے سے مفید باتیں اگلوائی جا سکتی تھیں۔ میں نے منظورہ کی طرف دیکھتے ہوئے کڑوے لہجے میں کہا، تو تمہارا مطلب یہ ہے کہ ریحان اپنی موت سے مرا تھا؟ وہ فلسفانہ انداز میں بولی، جی، سبھی اپنی موت سے مرتے ہیں جناب، بیماری تو بحث بہانہ بن جاتی ہے۔ میں نے پوچھا، کون سی بیماری ریحان کی موت کا بہانہ بنی تھی؟ منظورہ نے بتایا، اسے ہیضہ ہو گیا تھا، اچانک آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس نے خون کی الٹیاں کیں اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ مر گیا۔ میں اچھل پڑا۔ منظورہ نے انتہائی سادگی سے اتنی بڑی بات کہتی تھی کہ مجھے اپنے پورے وجود میں سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی تک صرف ریحان کی الٹیوں کا ہی ذکر ہوتا رہا تھا، خون کی الٹیوں والی بات پہلی مرتبہ میرے سامنے آئی۔ میں نے ذرا انداز میں پوچھا، کیا کہا تم نے؟ ریحان کو خون کی الٹیاں ہوئی تھیں؟ وہ گھبرا گئی، تاہم اس نے اپنے کہے الفاظ سے انحراف نہیں کیا اور تصدیقی انداز میں بولی، جی تھانیدار صاحب، ریحان نے جو الٹیاں کی تھی نا، ان میں خون کی اچھی خاصی مقدار شامل تھی۔ منظورہ کے انکشاف نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انسان کے منہ سے خون صرف اور صرف دو ہی صورتوں میں آتا ہے، یا تو وہ معدے کے السر میں مبتلا ہو، یا پھر وہ ٹی بی کے آخری سٹیج پر ہو، یا پھر اسے زہر دے دیا گیا ہو۔ منظورہ نے خون والی الٹیوں کی بات کر کے مجھے ذہنی طور پر بہت زیادہ مصروف کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، منظورہ، تم تو کافی عرصے سے اس گھر میں ریحان کے ساتھ رہ رہی ہو، ذرا سوچ کر بتاؤ، وہ پیٹ کی کس تکلیف میں مبتلا تو نہیں تھا؟ کس قسم کی تکلیف جناب؟ وہ اپنے پیٹ میں تکلیف، درد اور سینے میں جلن بتاتا ہو؟ ارے نہیں جناب، اس نے تو کبھی کسی ایسی شکایت مجھے نہیں بتائی۔ السر کا امکان تو رد ہو گیا۔ میں نے دوسرے زاویے سے سوال کیا، کیا اسے کھانسی رہتی تھی؟ منظورہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ سینے میں کوئی تکلیف بتاتا ہو؟ مقطع سے بولی، کبھی نہیں۔ گویا ٹی بی وغیرہ کا بھی شک جاتا رہا، ابان جا کر صرف ایک ہی طرف دھیان جاتا تھا کہ کوئی سے طاقتور زہر دیا گیا تھا۔ میں نے اتمام انجت کے طور پر منظورہ سے پوچھا، یا ریحان نے اپنی موت سے پہلے بھی کبھی خون کی کیے کی تھی؟ وہ سوچ تو بولی، جی مجھے تو کوئی ایسی بات یاد نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وہ واقعہ پہلی مرتبہ ہی پیش آیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ریحان نے بہت زیادہ کھانا کھانے کا عادی تھا؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی جی، بس وہ اتنا ہی کھاتا تھا جتنا عام طور پر باقی لوگ کھاتے ہیں۔ اب منظورہ کے جواب نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ حالانکہ نجیب نے مجھے بتایا تھا کہ ریحان کھانے پینے کا بہت شوقین تھا اور کئی افراد کا کھانا وہ اکیلے ہی چٹ کر جاتا تھا، لیکن منظورہ کا بیان اس سے قطعی مختلف تھا۔ اب اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ نجیب نے ریحان کی خوراک کے بارے میں دانستہ جھوٹ بولا تھا، اور ممکن یہ بھی تھا کہ منظورہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہو۔ کوئی بھی انسان اس وقت جھوٹ بولتا ہے جب وہ کوئی جرم کرنے جا رہا ہو، یا پھر اپنے کیے ہوئے جرم پر پردہ ڈالنا مقصود ہو، یا جو کرنے کا ارادہ ہو تو بتانا نہ چاہتا ہو، اور جو کچھ بتا رہا ہو اسے کرنا نہ ہو تو پھر درو کوئی پر ہی بات آ جاتی ہے۔ میں نے منظورہ نجیب کو خیالات کی ترازو میں تولا تو نجیب کے جھوٹ کے روشن امکانات میری نظروں کے سامنے آ گئے۔ ایک تو ریحان کی صحت خوش خوراکی والی تھی ہی نہیں، دوسری اس قسم کا جھوٹ بولنے میں منظورہ کو کوئی فائدہ دکھائی نہیں دیتا تھا، جبکہ دوسری جانب نجیب کی ذات شک و شبہات کی چادر میں لپٹی ہوئی نظر آتی، اور وہ ریحان کی بیوی سے محبت کی پینگیں بھی بڑھا رہا تھا، اور ریحان کی موت کے بعد وہ اس کی بیوی سے شادی بھی کر بیٹھا تھا۔ انہی حالات و واقعات میں میرا ذہن ایک ہی طرف جاتا کہ اگر ریحان کی موت زہرخوانی کے سبب واقع ہوئی تھی تو یہ کارنامہ نجیب کے سوا کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، چاہے اس نے یہ کام تن تنہا خود کیا ہو یا کسی سازش میں شاہدہ بھی اس کی شریک کار رہی ہو۔ شاہدہ کو نجیب کی شریک حیات بننے کے لیے اس کی شریک کار بننے میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس حقیقت تک پہنچنا ریحان کی موت زہر خوانی کے سبب ہوئی تھی یا نہیں چندہ مشکل نہیں تھا۔ میں بس اپنے اعلیٰ افسران سے اجازت نامہ حاصل کر کے ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروا سکتا تھا۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی منظورہ سخت پریشان دکھائی دیتی، اس کی تو سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ 6 ماہ بعد ریحان کی موت کا مسئلہ سامنے کیوں آ رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، منظورہ،
مجھ سے وعدہ کرو کہ اس وقت ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے تم اس کا ذکر کسی اور سے نہیں کرو گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوتے ہوئے بولی، میری توبہ، جو میں زبان سے ایک لفظ بھی کہوں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ میں نے گمبھیر آواز میں کہا، زبان بندی میں ہی تمہارا فائدہ ہے، تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ وہ جلدی جلدی ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ میں نے کہا، مجھے اس بات کا پورا شک ہے کہ ریحان کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس کی موت تبھی واقع نہیں ہوئی۔ میں انشاءاللہ بہت جلد قاتل تک پہنچ جاؤں گا، اور اس وقت تک تم بالکل خاموش رہو گی۔ اور اس سلسلے میں اگر کبھی تمہاری شائندہ جج نجیب سے ملاقات ہو تو تم انہیں میرے یہاں آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی۔ وہ لیکن انداز میں بولی، میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں جناب۔ پھر وہ گھبرے قدرے ہچکچاتے ہوئے بولی، اگر آپ برا نہ بنائے تو ایک بات پوچھوں؟ میں نے اجازت دینے والے انداز میں کہا، ہاں ہاں پوچھو۔ اس نے پوچھا، آپ کے خیال میں ریحان کو زہر کس نے دیا ہوگا؟ میں نے زبان آواز میں کہا، جو اس کے زیادہ قریب ہوگا اور جس پر وہ اندھا اعتماد کرتا ہوگا۔ وہ جلدی سے بولی، ایسے تو صرف 2 ہی افراد ہیں۔ میں نے چوک کر حوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بتایا، شاہدہ اور نجم اللہ۔ شاہدہ بیوی ہونے کے حوالے سے ریحان کے بہت قریب تھی اور وہ اپنے دوست نجم اللہ پر بھی بہت بھروسہ کرتا تھا۔ میں نے گلمل انداز میں کہا، میں بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ انشاءاللہ حقائق بہت جلد سامنے آ جائیں گے۔ پھر ہمارے درمیان شاہدہ اور نجیب کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ منظورہ نے بڑے واضح الفاظ میں اس بات کی بھی تصدیق کی کہ نجیب کی دوستی کی آڑ میں شاہدہ سے تعلقات مڑا رہا تھا۔ ریحان کو ان کی سرگرمیوں کا پتہ چل چکا تھا اور شاید کچھ ثبوت بھی اس کے ہنتے لگ چکے تھے، مگر کسی تحقیق یا تفتیش یا ہنگامہ آرائی سے پہلے ہی وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ میں نے اس امکان کی فروخت کا قصہ نہیں چھڑا۔ منظورہ نے مجھے جو کچھ بتایا تھا اسے ملک حنیف کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی۔ اس مکان کے ملکیت کا معاملہ خاصا پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا۔ پھر اسے نجیب کی پہلی بیوی سلمیٰ سے متعلق میں کریدنے لگا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی، یہ ساری خرابی سلمیٰ کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ میں نے پوچھا، سلمیٰ کی وجہ سے کیوں؟ وہ نجیب کو چھوڑ کر اپنی کسی آشنا کے ساتھ نہیں بھاگتی نا، تو نجیب اس گھر کا راستہ بھی نہیں دیکھتا، منظورہ نے بتایا۔ سلمیٰ کے غائب ہو جانے کے بعد ہی نجیب اور ریحان کی دوستی میں اضافہ ہوا تھا، ورنہ پہلے تو ان کی دوستی گھر سے باہر تک ہی محدود تھی۔ میں نے کہا، اس میں خالی طور پر نجیب کو ہی قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ وہ تائید انداز میں بولی، ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، جو کھیل اس گھر میں کھیلا جا رہا تھا اس میں شاہدہ بھی برابر کی قصوروار تھی۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جب ان کے تعلقات ریحان کے علم میں آ گئے تھے نا، تو اسے یہ چاہیے تھا کہ وہ نجیب کا داخلہ گھر میں بند کر دیتا، لیکن وہ بھی خاموش تماشائی بن گیا تھا۔ پتہ نہیں اس میں کون سی مصلحت پوشیدہ تھی۔ میں تو ریحان کو ہی قصوروار سمجھتی ہوں۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، تم نے ریحان یا شاہدہ کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے ریحان کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا دیا کہ وہ اپنی بیوی کی حرکتوں پر نظر رکھے اور اپنے دوست کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اس نے ایسی کوئی کوشش کی تھی؟ منظورہ نے بتایا، اس نے شاہدہ سے اس بارے میں پوچھا تھا، لیکن وہ عیار عورت سرے سے ہی منہ کر گئی، بلکہ اس نے تو الٹا ریحان پر ہی چڑھائی کر ڈالی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ ریحان نے اس کے کردار پر شک ظاہر کر کے اس کی بے عزتی کی ہے۔ وہ تو نجیب کو اپنا بھائی سمجھتی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا، کیا شاہدہ نے واقعی ایسا کہا تھا؟ وہ سادگی سے بولی، میں جھوٹ کیوں بولوں گی جناب، شاہدہ نے یہی الفاظ ادا کیے تھے، اور اب دیکھو اس بے غیرت کی نسل کو، جس کو بھائی کہتی تھی نا، اب اسی کی بیوی بنی بیٹھی ہے۔ میں نے پوچھا، ریحان کے سوال پر اگر شاہدہ نے نجیب کو بھائی بتایا تھا تو یقینی طور پر نجیب نے شاہدہ کو بہن کہا ہوگا۔ مزید 2-4 باتوں کے بعد میں منظورہ کے گھر سے اٹھ کر آ گیا۔ وہ گھر جو کسی کا نہیں تھا اور سب کا ہی تھا۔ 5 مرحلے پر مشتمل اس مکان میں 2 کمرے اور ایک بیٹھک بنی ہوئی تھی۔ درمیان میں اچھا خاصا صحن تھا جس میں نیم شہتوت اور امرود کے پیڑ لگے ہوئے تھے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے ایک مرتبہ پھر اسے رازداری برتنے کی تاکید کر دی، اور کچھ اسی قسم کی ہدایت میں ملک حنیف کو بھی دے کر آیا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ یہ دونوں افراد اپنی زبانیں وقت سے پہلے نہیں کھولیں گے
جب تک میں انہیں اجازت نہیں دوں گا۔ آئندہ 2 روز تک اس معاملے میں کوئی بھی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میری بھی دیگر مصروفیات اور اتنی بڑی ہوئی تھی کہ مجھے سرگن جانے کی فرصت ہی نہ مل سکی۔ تیسرے ہی روز SI محمد رفیق نے مجھے نجیب کے بارے میں رپورٹ دی۔ ہم نے جس کانسٹیبل کو نجیب کی نگرانی پر مامور کیا تھا نا، وہ SI کو جواب دہ تھا۔ میں چونکہ گزشتہ 2 ملازمت تک 2 روز تک بہت مصروف رہا تھا، اس لیے SI نے تیسرے روز مجھ سے بات کی۔ کہنے لگا، ملک صاحب یہ بندہ تو بہت ممتاز لگتا ہے۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، کیوں بھائی، اس نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ وہ بولا، نجیب کے لگے مجھے معلومات کے مطابق ہی زندگی گزار رہا ہے۔ حالانکہ آپ سے ملاقات کے بعد اسے پریشان ہو جانا چاہیے تھا۔ آپ نے ریحان سے ملاقات والی جو بات کہی تھی نا، وہ کچھ ایسی نہیں تھی کہ نجیب اس پر کوئی اثر ہی نہیں چھوڑتا، لیکن اس اللہ کے بندے کے معلومات پہلے کی طرح جاری ہیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے پوچھا، کیا معلومات ہیں اس کے؟ وہ روزانہ صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہے اور رات 8 بجے ڈیوٹی ختم کر کے واپس گھر چلا جاتا ہے، مگر اس دوران میں وہ 2-3 مرتبہ ڈنڈی بھی مارتا ہے۔ میں نے SI سے پوچھا، کس قسم کی ڈنڈی رفیق؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس کی ڈیوٹی تو صبح 8 سے رات بجے تک ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ وہ کچھ اور ٹائم بھی کرتا ہوگا، لیکن دن میں وہ 3 مرتبہ آدھے گھنٹے کے ڈیوٹی سے غائب ہو کر چلا جاتا ہے۔ میں نے SI نے یہ بتایا کہ نجیب روزانہ دن میں 10 بجے، 2 بجے اور شام 5 بجے ڈیوٹی چھوڑ کر کچھ وقت اپنے گھر میں گزارتا تھا۔ میں ریلوے ملازمین کی اس عادت سے بخوبی آگاہ تھا، خاص طور پر وہ ملازمین جس کے گھر ریلوے اسٹیشن سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے تھے اور لنچ وغیرہ تو لازماً اپنے ہی گھر پر کرتے۔ میرے قصبے کا ریلوے اسٹیشن بھی زیادہ مصروف نہیں تھا، وہ ایک بنچ لائن تھی، اس لیے وہاں سے زیادہ گاڑیاں بھی نہیں گزرتی تھیں۔ جو نچا خالی وقت دیکھ کر ٹکٹ کلرک نجیب اللہ کو اپنی خوبرو بیوی کے پاس چلا جاتا ہوگا، اس میں حیرانی یا پریشانی والی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے SI سے پوچھا، یہ تو اس کے روزمرہ کے معلومات ہوں گے نا، اس کے علاوہ اس میں کوئی خاص تبدیلی پتہ چلی؟ اس نے بتایا، نجیب اللہ کا تعلق چک جمرہ سے ہے اور شاید اس کی پہلی بیوی نہیں۔ اس کی پہلی بیوی سلمہ 1 سال پہلے اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سلمہ اس کی تاحزات تھی اور چک جمرہ کی رہنے والی تھی۔ اگرچہ SI نے سلمہ کا ذکر کر کے انکشافی کیا تھا، تاہم مجھے یہ باتیں تو پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں، اس لیے میں نے زیادہ حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا نجیب یا بگوڑی سلمہ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہوئی؟ میرا مطلب یہ ہے کہ چک جمرہ کا حال احوال۔ وہ بولا، جناب، اتنی تفصیل میں جانے کے لیے چک جمرہ کا ایک مختصر سا دورہ کرنا پڑے گا۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم کل ہی چک جمرہ روانہ ہو جاؤ۔ کھڑے مردے کاٹنے کے لیے پہاڑوں اور بیلچوں کی ضرورت تو پڑتی ہی ہے نا۔ وہ حیرت سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جناب، ہم کون سے کھڑے مردوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، میں نے یہ بات محض محاورتاً کہی ہے۔ دراصل میری بات کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو ہم نے ٹارگٹ پر لیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے پاس مکمل اور قابل اعتماد معلومات ہونی چاہیے۔ ہم نجیب کو اگر شکار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کا پس منظر بھی معلوم ہونا چاہیے۔ اب تم نے اس کی پہلی بیوی سلمہ، جو اس کی تاحزات بھی تھی، ان کے ماضی کے بارے میں جاننا اور بھی ضروری ہو گیا ہے، خاص طور پر اس صورت میں کہ سلمہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ ویسے ہی تعظیم داد میں سر کو ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، تمہاری نگرانی کے دوران میں نجیب نے قصبے سے باہر جانے کی کوشش تو نہیں کی تھی؟ بالکل بھی نہیں جناب، وہ پر یقین انداز میں بولا۔ آفتاب نے اس کی بڑی سے بڑی، کڑی سے کڑی نگرانی کی ہے۔ آفتاب اسی کانسٹیبل کا نام تھا جسے ہم نے نجیب کی نگرانی کا کام سونپ رکھا تھا۔ میں نے SI محمد رفیق سے پوچھا، اور رات کی کیا خبریں ہیں؟ اس نے الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کی، میرا مطلب یہ ہے کہ رات 8 بجے سے صبح 8 بجے تک نجیب اپنے گھر میں ہی رہتا ہے۔ ان دوران میں بھی وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے نکلتا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے رات بھر اس کے گھر کی نگرانی تو کروائی ہوگی۔ یہ نگرانی آج سے ہی شروع کر دو، میں نے کہا۔ مجھے رات میں نجیب کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی پتہ چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، میں اس کام کے لیے کانسٹیبل طارق کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں۔
وہ ویسے بھی رات کو دیر تک جاگنے کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ میں نے ٹیرولوجی میں کہا، ہاں، اس کام کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے۔ میں نے SI کو اب تک کی اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتایا، اور جب اسے ریحان کی خون کے الٹے والے بات کے بارے میں پتہ چلا تو ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ پھر گمبھیر لہجے میں اس نے کہا، ملک صاحب، یہ دونوں ہی بہت خطرناک ہیں۔ اگر ریحان کی موت واقعی غیر خوانی سے ہوئی تو پھر شاید یا نجیب میں سے کوئی ایک اس کا قاتل ہے۔ میں نے کہا، ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر وہ دونوں ہی اس کے قاتل ہوں۔ انہوں نے ملی بھگت سے ریحان کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ 1 ماہ پہلے ہونے والے ان دونوں کی شادی بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ SI نے کہا، ملک صاحب، ان خطرناک افراد کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر سے اوجھل نہیں ہونا دینا چاہیے۔ میں نے کہا، اسی لیے تو میں نے تمہیں ان کی ڈبل نگرانی کا حکم دیا ہے۔ ویسے میں کل اوپر بات کرنے ہی جا رہا ہوں۔ میں ریحان کی لاش پوسٹ مارٹم کروانے پر زور دوں گا۔ میں سارا ہی کچا چٹا سامنے آ جائے گا۔ ویسے ریحان کی لاش میں تو صرف ہڈیاں ہی بچی ہوں گی، اور یہی ہڈیاں چیخ چیخ کر یہ اعلان کریں گی کہ حاملہ حضا کی موت کس طرح واقع ہوئی تھی، طبعی یا غیر طبعی۔ اور اگر غیر طبعی ہوئی تو اس کی موت کا سبب کیا ہے؟ غیر خوانی۔ میں نے جملہ نورا چھوڑ کر مرنا خیز انداز میں محمد رفیق کی آنکھوں میں دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تم تو جانتے ہی ہو نا کہ پوسٹ مارٹم کس ظالم شے کا نام ہے۔ وہ بڑی ادا سے ہمیں گردن ہلانے لگا۔ SI محمد رفیق چک جملہ نہ جا سکا۔ اس کی چھوٹی بچی کی طبیعت کافی دن سے خراب چلی آ رہی تھی۔ صبح جب اس کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تو اسے سول اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ میں نے از خود رفیق کو چک جملہ جانے سے بھی روک دیا، کیونکہ اسپتال میں اپنی بیٹی کے پاس موجود رہنا اس کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ میں تھانے کے ضروری امور نمٹا کر اپنے علاقے کے SP صاحب سے ملنے چلا گیا۔ یہ بھی ایک اتفاقی تھا، یہ متعلقہ DSP صاحب بھی SP کے دفتر میں اس وقت موجود تھے۔ روح کا ذکر سن کر SP صاحب سنجیدہ ہو گئے۔ انہوں نے مجھے تمام واقعات بالتفصیل سنانے کو کہا۔ میں نے بھی الف سے لے کر یہ تک پوری کہانی اپنے افسران کو سنا ڈالی۔ SP کافی دیر تک سوچ میں ڈوبے رہے۔ پھر انہوں نے کہا، بھائی صفدر حیات، یہ روح کا چکر تو اپنی سمجھ سے ماہر ہے۔ البتہ تم نے ریحان علی کی موت کا جو واقعہ بیان کیا ہے نا، اس میں خاصی جان نظر آتی ہے، خاص طور پر ریحان کی بیوی اور نوز کے پائے جانے والے تعلقات کی روشنی میں۔ اور تم نے یہ بھی بتایا کہ شاہدہ نے 1 ماہ پہلے ہی نجیب سے شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا، جی سر، بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ یہی افراد اس بات کے گواہ ہیں کہ نجیب اپنے دوست کی زندگی میں اس کی بیوی سے عشق لڑاتا رہا تھا۔ DSP نے SP صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ جان کے امان پاؤں تو کچھ عرض کروں، یہ ان کا تکیہ کلام تھا۔ SP صاحب نے بھی خجلی سے کہا، جی شاہ جی، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ DSP شبیر شاہ نے کہا، سر، آپ تو روح وغیرہ کے واقعات پر یقین نہیں رکھتے، لیکن میں ان پر پکا یقین رکھتا ہوں۔ اس قسم کے روحوں سے متعلق بہت سے واقعات خود میرے ساتھ بھی پیش آ چکے ہیں۔ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے روح کی کرشمہ سازی بھی دیکھی ہے۔ پھر وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، سمندر حیات نے ریحان کی روح سے متعلق جو واقعہ بیان کیا ہے نا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ریحان علی طبعی موت نہیں مرا، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی مذموم کارروائی کی گئی ہے، ورنہ اس کی روح صفدر حیات سے رابطہ نہ کرتی۔ اگر روح نے نجیب کی شکایت کی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ شخص کسی بھی طور ریحان کی موت میں ملوث ہے۔ اس کے بعد DSP صاحب نے اپنے ساتھ پیش آنے والے روحوں سے متعلق ملاقات کی تفصیل بھی سنا ڈالی۔ SP صاحب نے کہا، اس چکر میں پڑنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ ریحان کی روح نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ریحان کا خون کی الٹیاں کرتے ہوئے مرنا اور شاہدہ کا شوہر کی زندگی میں اس کے دوست سے عشق لڑانا ہی کافی ہے۔ اس بنا پر میں تمہیں ریحان کی لاش مالفاظ دیگر اس کی ہڈیوں کا پوسٹ مارٹم کروانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اس کام کے لیے جس قسم کی بھی قانونی تیاری کرنا ہو وہ تم ضرور کر لو۔ اس کے بعد کچھ دیر ہمارے درمیان دوسرے موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں۔ پھر میں نے اپنی واپسی کی اجازت طلب کی، جو خوش دلی کے ساتھ دے دی گئی۔ میں SP صاحب کے کمرے سے باہر آیا تو DSP صاحب بھی میرے ساتھ ہی آ گئے۔ پھر ہمارے درمیان لگ بھگ آدھے گھنٹے تک موجودہ معاملے پر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔
مجھے یوں محسوس ہوا جیسے روحوں کے معاملات ان کا خصوصی موضوع ہوں۔ وہ گہری دلچسپی سے ایک ایک بات کریت کر مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد میں پرجوش انداز میں ان سے ہاتھ ملا کر واپس تھانے آ گیا تھا۔ اپنے افسران بالا سے مشورہ کر کے میں نے فیصلہ یہ کیا کہ ریحان کی قبر کو آئندہ روز ہی صبح کھولا جائے اور علاقے کے لوگوں کو اس بارے میں قطعاً کچھ معلوم نہیں ہونے پائے، ورنہ وہاں ہجوم لگ جاتا اور اڑتی پڑتی یہ خبر نجیب تک پہنچ جاتی اور وہ ہوشیار ہو سکتا تھا۔ ویسے میں یہ کام گورکن کو اعتماد میں لے کر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگلی صبح تو میں اپنے ارادے پر عمل کر ہی نہیں سکا۔ گزشتہ رات آخری پیر اچانک بارش شروع ہو گئی۔ صبح تک قبرستان میں اچھی خاصی کیچڑ ہو گئی تھی۔ مغرب بھی وقفے سے جاری تھی۔ مرتی بارش میں قبر کو کھولنا میں نے مناسب نہیں سمجھا اور یہ کام آئندہ دن پر رکھ دیا اور خود فی الوقت چک جمرہ کے لیے میں روانہ ہو گیا۔ چک جمرہ میں میری پنی توجہ نجیب کے خاندان کی طرف مرکوز ہو گئی۔ ایسائی زمان خان کو میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ ایسائی محمد رفیق کی تحقیق سے مجھے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ نجیب کی پہلی بیوی سلمہ اس کی تایا ذات تھی۔ ہم سیدھے نجیب کے تایا کے پاس پہنچ گئے۔ امانت علی چک جمرہ کے نزدیکی گاؤں کا چھوٹا سا زمیندار تھا۔ اس نے ہمیں عزت سے اپنے گھر میں بٹھایا اور ہماری تواضع کے احکامات صادر کرنے کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب آپ خیریت سے تو آئے ہیں نا؟ میں نے کہا، امانت علی میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ وہ قدرے پریشان ہو گیا، کہنے لگا، کس قسم کی ضروری باتیں جی؟ ان باتوں کا تعلق تمہارے سابق داماد نجم اللہ سے ہے۔ میں نے کہا، اس کے چہرے پر ناپسندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ چہرے کے عضلات کے بگاڑتے ہوئے اس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ نجیب کے لیے اپنے دل میں نفرت کا سمندر رکھتا تھا۔ اس نے روکھے لہجے میں کہا، ملک صاحب یہ بدبخت ہمارے لیے مر چکا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو تمہاری دلی جذبات ہے نا، اور میں تمہیں ایسا سوچنے سے روک بھی نہیں سکتا، اور حقیقت بھی یہی کہ وہ زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے یا مردہ، پر اب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ امانت علی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جب سے اس نے میری بیٹی پر گھناؤنا الزام لگایا ہے مجھے اس کی شکل سے نفرت ہو گئی ہے، اور اب میں اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ وہ ایک باپ تھا۔ سلمہ کے حوالے سے بھی یہی مشہور تھا کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار تھی، اور یہ بات مشہور کرانے میں یقیناً نجیب کا ہی ہاتھ رہا ہوگا۔ میں نے امانت علی کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے محتاط الفاظ کا سہارا لیا۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ بات کس طرح پتہ چلی کہ تمہاری بیٹی سلمہ نجیب کے گھر سے غائب ہے؟ میں نے فرار کو غائب کا لبادہ پہنا دیا تھا۔ وہ بولا، یہ لگ بھگ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ہم تک یہ اطلاع خود ایسی شیطان نے پہنچائی تھی۔ نجیب کے لیے تم جس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہو اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم اسے شدید نفرت کرتے ہو، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ غصے سے بولا، ایسے خبیث انسان سے صرف اور صرف نفرت ہی کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ نجیب تمہارا بھتیجا لگتا ہے۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے۔ وہ میرے چھوٹے بھائی شرافت علی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ شرافت علی صرف نام کا ہی نہیں بلکہ کردار کا بھی شرافت علی تھا۔ اب وہ زندہ ہے اور نہ ہی اس کی بیوی۔ اللہ ان دونوں ہی مرحومین کو جنت نصیب کرے اور اس مردود نجیب کے لیے یہ دنیا ہی جہنم بن جائے۔ بات کرتے کرتے وہ خاصے جوش میں آ گیا۔ میں نے شرافت علی کے منہ کو دیکھ کر سلمہ کو نجیب سے ملا دیا تھا، لیکن اس احسان فراموش نے مجھے گہرا دلی صدمہ پہنچایا تھا۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ سلمہ اس قسم کا کوئی قدم بھی اٹھائے گی۔ وہ بہت ہی غیرت والی لڑکی تھی۔ پتہ نہیں نجیب نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ آخری جملہ امانت علی نے بڑی حسرت ناک انداز میں ادا کیا۔ میں نے کہا، امانت علی میں تمہاری دلی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں، اس لیے اگر تمہیں میرا کوئی لفظ سخت محسوس ہو تو نظر انداز کر دینا، میں اپنے فرض سے مجبور ہوں۔ اس نے پوچھا، آپ نجیب کے بارے میں کس قسم کی تفتیش کر رہے ہیں؟ میں اس کا خاندانی پس منظر، کردار اور اعمال کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہا ہوں۔ ایک خاص معاملے میں مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس نے سوال کیا، اور یہ خاص معاملہ کون سا ہے؟ یا اس کا تعلق میری بیٹی سلمہ سے تو نہیں؟ میں نے کہا، فی الحال تو نہیں، لیکن ممکن ہے کہ آگے چل کر کوئی تعلق نکل آئے۔ وہ دونوں ہاتھوں کو انکاری انداز میں ہلاتے ہوئے بولا، ملک صاحب، خدا کے واسطے میری بیٹی کے معاملے کو نہ اچھالیں۔ جو نقصان اٹھانا تھا وہ ہم اٹھا چکے ہیں۔ مزید بے عزتی اور ترشا
میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ یہاں بھی ہے, اللہ اسے خوش رکھے. میں نے پوچھا تمہاری باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے سلمیٰ کے حوالے سے نجیب کے بیان پر یقین نہیں کیا تھا, یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ غدیت سے بولا, سلمیٰ اس قسم کا کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتی. اولاد کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. والدین کی غالب اکثریت انہیں ٹھیک ہی سمجھتی ہے اور ان سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں کرتی. اس لیے جب اس قسم کا واقعہ سامنے آتا ہے تو ان کے لیے ناقابل یقین ہو جاتا ہے. میں نے کہا, امانت علی, میں تم سے یہ بحث نہیں کرنے آیا. یہ سلمیٰ کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں. تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جب تمہیں نجیب کی بات کا یقین نہیں آیا تو تم نے اپنے طور پر بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے کیا اقدام کیے تھے. اس نے بتایا کہ میں نے اسے اپنے تمام رشتہ داروں کے پاس تلاش کیا تھا. یہ تلاش کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی. کیا تم نے اس کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ تھانے وغیرہ میں درج کروائی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا. میں نے پوچھا, کیوں؟ وہ بات دراصل یہ ہے ملک صاحب کہ سلمیٰ کے غائب ہونے پر نجیب کے الزام نے میری مت ہی مار دی تھی. پھر کسی نے ہمیں سمجھا کہ تھانے وغیرہ میں جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. ابھی تک تو معاملہ 4 آدمیوں میں ہے, پر جب پولیس کچہری ہوگی تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ امانت علی کی بیٹی اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی. میں یہ وقت آنے سے پہلے ہی موت کے منہ میں چلا جاتا. ملک صاحب, میں عزت دار آدمی ہوں, اپنی اس قدر بے عزتی برداشت کیسے کر سکتا ہوں؟ ایک لمحے کو رکس نے اپنی بات میں اضافہ کیا, اور جناب پھر یہ بھی تو تھا کہ سلمیٰ نجیب کے گھر سے غائب ہوئی تھی. اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی اسی علاقے میں درج کروائی جاتی, اور میں یہاں چک جمرہ کی دور دراز گاؤں میں بیٹھ کر کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا, انسان چاہے تو کہیں بھی کچھ بھی بیٹھ کر سکتا ہے, بس اس کا عزم اور ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. خیر, میں نجیب پر تو کام کر ہی رہا ہوں, اس سلسلے میں بھی میں اسے ٹٹول لوں گا. وہ حیرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا, آپ نجیب پر کس قسم کا کام کر رہے ہیں؟ میں نے اسے اصل معاملات سے بے خبر رکھتے ہوئے کہا, اس کا تعلق اس کی بیوی سے ہے. وہ چل پڑا. کیا نجیب کی بیوی؟ اس کے رد عمل نے مجھے بتا دیا کہ وہ نجیب کی دوسری شادی سے لا علم تھا. میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا, ہاں میں اس کی حالیہ بیوی کی بات کر رہا ہوں. تو کیا اس نے شادی بھی کر لی ہے؟ اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. میں نے بتایا, ابھی 1 ماہ پہلے اس نے شادی کی ہے. کس سے؟ کون ہے وہ؟ اس عورت کا نام شاہدہ ہے. میں نے بتایا, اور وہ اسی قصبے کی رہنے والی ہے جہاں کے ریلوے اسٹیشن پر نجیب ڈیوٹی کرتا ہے. وہ مندرجہ انداز میں بولا, اچھا, یہ تو نئی خبر ہے, مجھے اس بارے میں پہلے کچھ بھی پتہ نہیں تھا. امانت علی نے پوچھا, شاہدہ کے بارے میں آپ اور کیا جانتے ہیں؟ بس ابھی تو میں اتنا ہی جانتا ہوں. میں نے کہا, مزید معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, شاہدہ کے بارے میں بھی اور نجیب سے متعلق بھی. وہ بولا, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ آپ کی تفتیش و تحقیق کا تعلق براہ راست نجیب کی بیوی شاہدہ سے. پھر آپ نجیب کے بارے میں کیوں چھان بین کرتے پھر رہے ہیں اور اس جستجو میں میرے پاس بھی چلے آئے ہیں؟ میں نے کہا, میں جس گتھے کو سلجھانے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں نا, اس میں شاہدہ اور نجیب کے کردار ملوث ہیں. جو مجھے یہ پتہ چلا کہ نجیب کی یہ دوسری شادی ہے اور 1 سال پہلے اس کی بیوی سلمیٰ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی, تو میں سلمیٰ اور نجیب کے پس منظر سے آگاہ ہونے کے لیے چک جمرہ آیا ہوں. لیکن آپ نے جو کچھ بتایا ہے وہ اس کے سراسر برخلاف ہے جو نجیب نے مشہور کر رکھا ہے. خیر, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. امانت علی نے کہا, ملک صاحب, میں نے آپ کو وہی کچھ بتا دیا ہے جو حقیقت ہے. میری سلمیٰ اس قسم کی حرکت کر ہی نہیں سکتی. میں نے خلوص دل سے کہا, خدا کرے ایسا ہی ہو. اس نے کہا, ملک صاحب, کیا مجھے اس گتھی کے بارے میں کچھ بتائیں گے جس کو آپ سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا, ابھی نہیں. ویسے بھی اس معاملے کا تم سے کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں. وہ سمجھدار تھا, اس لیے اس نے ضد بھی نہیں کی. میں تھوڑی دیر بعد اس کے گھر سے نکل آیا. امانت علی سے ملاقات کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک مہذب اور شریف النفس انسان تھا. ہر شریف انسان کی طرح وہ بھی تھوڑا سا مزدل تھا, اور عزت بے عزتی کے چکر میں وہ اپنی بیٹی کی گمشدگی پر خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا. ورنہ اس کی جگہ کوئی جنجیلا یا پڈے باز شخص ہوتا نا تو وہ بہت ادم مچاتا. سلمیٰ کی تلاش کے لیے وہ پولیس کی تو مدد لیتا ہی,
اس کے ساتھ ساتھ وہ نجیب کی زندگی بھی اجیرن کر ڈالتا۔ امانت علی سے ملاقات کے بعد یہ تو معلوم ہو گیا کہ دنیا میں اس کا اور کوئی نہیں تھا، لہٰذا اس کے کہیں آنے جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اب میں اسے بڑی آسانی سے ٹارگٹ بنا کر ریحان والے معاملے کو حتمی شکل دے سکتا تھا۔ جب ہم واپس کھانے پہنچے تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آئندہ ہی روز میں نے ریحان کی کمر کھلوا کر اس کی لاش کے بقایات کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ دوسرے دن ایک سنسنی خیز رپورٹ مجھے پڑھنے کو ملی۔ ریحان کی مبینہ روح کا اشارہ اور میرا یہ اندازہ 100% درست نکلا۔ پوسٹ مارٹم میں واضح الفاظ میں یہ بتایا گیا تھا کہ ریحان کی موت زیر خوانی کے سبب ہی واقع ہوئی تھی۔ اسے کھانے پینے کی کسی شے میں زہر دیا گیا تھا۔ ایسا ہی محمد رفیق نے موجودہ صورتحال سے آگاہ ہوتے ہی مجھ سے کہا، ملک صاحب، ہمیں فوری طور پر ان دونوں کو گرفتار کر لینا چاہیے۔ میں نے ذاتی انداز میں کہا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، نجیب اللہ کے گھر چلنے کی تیاری کرو۔ ایسا ہی نے کہا، ملک صاحب، کیوں نہ ہم رات ہونے کا انتظار کر لیں، اس وقت وہ دونوں گھر پر ہی ملیں گے، دونوں کو الگ الگ جگہ سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، کسی انتظار کی ضرورت نہیں، ہم تھوڑی دیر میں یہاں سے نکل جائیں گے۔ تم 2 کانسٹیبل کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پہنچو اور نجیب اللہ کو گرفتار کر کے تھانے لے آؤ۔ میں شاہدہ کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر جاؤں گا۔ ایسا ہی نے کہا، ٹھیک ہے سر، اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ ایسا ہی زمان نے مجھے یہ بتایا کہ نجیب اللہ دوپہر 2 بجے ایک گھر کا چکر بھی لگاتا تھا۔ اس سے پہلے وہ 10 بجے گھر آتا اور جو اس کے درمیان کا وقت تھا، اس وقت 1 بجنے والا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ رفیق کو ریلوے اسٹیشن پر ہی مل جائے گا۔ فوری تیاری کے بعد میں اور ایسا ہی اپنے اپنے مشن پر روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنے ساتھ ایک ہوشیار اور چابک دوست قسم کے کانسٹیبل کو بھی لے لیا تھا۔ اس کانسٹیبل کا نام افتخار حسین تھا۔ ریلوے کے وہ رہائشی کوارٹر اسٹیشن سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے۔ ان کا طرز تعمیر خاصا پرانا تھا۔ ہمیں جس کوارٹر کے دروازے پر دستک دینی تھی نا، اس کا نمبر 183 بھی تھا۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل ایک بنگلہ نما کوارٹر تھا۔ ابھی ہم ان کوارٹر کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے کہ مجھے کانسٹیبل آفتاب کی جھلک دکھائی دی۔ وہ کوارٹرز کی نگرانی پر مامور تھا۔ دن میں اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی، رات کو اس کی جگہ کانسٹیبل طارق سنبھال لیتا۔ آفتاب نے ہمیں اپنی جانب آتے دیکھا تو ہمارے پاس چلا آیا۔ میں نے اسے پوچھا، کیا خبریں ہیں بھائی؟ وہ مہذب انداز میں بولا، سر جی، آج تو دونوں گھر پر ہی ہیں۔ گھر پر ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ کیا پہلے وہ دونوں گھر سے باہر ہوتے تھے؟ وہ جلدی سے بولا، نہیں جی، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ اس کی بیوی تو گھر پر رہتی ہے، مگر نجیب تو روزانہ ڈیوٹی پر جاتا تھا نا۔ اچھا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نجیب ڈیوٹی پر نہیں گیا اور اس وقت وہ دونوں اندر کوارٹر میں موجود ہیں؟ جی جی بالکل، یہی بات ہے۔ وہ جلدی سے اپنے سر کو ہاں میں ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کوارٹر کے سامنے پہنچ کر تھوڑی دیر تک تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا۔ کوارٹر کی عمارت خاصی موسیدہ ہو چکی تھی۔ کئی سالوں سے اس پر رگ و روغن بھی نہیں کیا گیا تھا۔ کسی زمانے میں وہ بڑی عالی شان عمارت رہی ہوگی، مگر اب بوسودگی کا نمونہ بن کر رہ گئی تھی۔ کوارٹر کا دروازہ لکڑی کا تھا، باؤنڈری وال بھی زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کشادہ صحن موجود ہے۔ کوارٹر کی اصلی عمارت اس کے بعد آئی۔ میں نے جو بھی دروازے پر دستک دی، میری دستک رائے گا گئی تو کانسٹیبل افتخار حسین نے بڑی دھواں انداز میں دروازے کو پین ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد کوارٹر کے اندر سے کچھ آوازیں آئیں۔ وہ کسی کے قدموں کی آوازیں تھیں۔ کوئی اندرونی کمرے سے چل رہا تھا۔ میں نے باؤنڈری وال سے جھانک کر اندر دیکھا۔ اس وقت سامنے والے کمرے کا دروازہ کھل گیا اور کھلے ہوئے دروازے میں نے ایک حسین و جمیل چہرے کو دیکھا تو میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ یقینی طور پر شاہدہ تھی۔ میں اس کی دلکشی اور حسن کے قصے تو سن ہی چکا تھا۔ دروازے پر نمودار ہونے والا وہ چہرہ مجھ پر نظر پڑتے ہی پریشان ہو گیا۔ میں نے بڑی ہی تیزی سے اس کے رنگ بدلتے ہوئے دیکھے تھے۔ مجھے افسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی گڑبڑ ہو۔ میں نے ماما سے بلند کہا، بی بی دروازہ کھولو، میں نجیب سے کچھ ضروری باتیں کرنے آیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے یوں لگا جیسے وہ اندر کی جانب دوڑ لگا دے گی، مگر اس نے میرے احساس کی تصدیق نہیں کی اور یک ٹک وہیں کھڑی میری جانب دیکھتی رہی۔ اس کے دیکھنے میں حیرت سے زیادہ خوف شامل تھا۔
اس کا سبب فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ میں یونیفارم میں تھا اور پولیس والوں کو دیکھ کر لوگ گھبرا ہی جاتے ہیں۔ میں نے کہا میرا نام ملک صفدر حیات ہے، میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں، دروازہ کھولو یا پھر نجیب کو باہر بھیجو، میں اسے چند باتیں کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ چند لمحے الجھن کی کیفیت میں رہیں۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ یہ لگایا کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی طرف سے جواب آیا، میں عزت گھر میں اکیلی ہوں، اس لیے دروازہ نہیں کھول سکتی، آپ کو نجیب سے کام کیا ہے؟ میں نے کہا کام جس سے ہے اسی کو بتایا جا سکتا ہے۔ وہ بولی تو پھر آپ ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیں، نجیب آپ کو وہاں پر مل جائے گا، آپ لوگوں کو گھر میں آنے کی میں اجازت نہیں دے سکتی، نجیب نے مجھے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ میں نے تصدیق طلب نظر سے کانسٹیبل آفتاب کی طرف دیکھا، اس نے بھی تھوڑی دیر پہلے مجھے یہ بتایا تھا کہ آج نجیب گھر سے نہیں نکلا، اور دوسری طرف شاہدہ کا کہنا یہ تھا کہ وہ ہمیں اسٹیشن پر مل جائے گا۔ کانسٹیبل نے میری نگاہ کا مطلب سمجھ لیا اور جلدی سے بولی سر جی یہ جھوٹ بولتی ہے، نجیب ابھی تک گھر سے نہیں نکلا۔ کانسٹیبل نے اپنی آواز کو خاصا دھیما رکھا تھا۔ میں نے شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم ابھی ریلوے اسٹیشن سے ہی تو آ رہے ہیں، نجیب تو ہمیں وہاں نہیں ملا، ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ آج ڈیوٹی پر ہی نہیں آیا، پتہ نہیں پھر وہ کہاں چلا گیا ہے۔ شاہدہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہاں وہ مجھے یہی بتا کر گیا تھا کہ ریلوے اسٹیشن جا رہا ہے۔ میں نے شاہدہ کو خاصا بے قرار محسوس کیا۔ میری چھٹی ہی بار بار مجھے یہ اشارہ دے رہی تھی کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا وہ صبح کتنے بجے گھر سے گیا ہے؟ وہ روزانہ 8 بجے گھر سے نکلتا ہے۔ میں روزانہ کی نہیں، آج کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے بتایا آج بھی وہ اتنے ہی بجے گیا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ڈیوٹی کے دوران میں گھر کے چکر بھی لگاتا رہتا ہے، اس کا پہلا چکر 10 بجے، دوسرا چکر 2 بجے اور تیسرا چکر 5 بجے لگتا ہے، اور اس وقت 1 بج رہا ہے کہ اس نے صبح 10 بجے والا چکر لگایا تھا۔ میری بیان کردہ تفصیل نے اسے الجھان ڈالا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی آپ کو اتنی باتیں پتہ ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ باتیں معلوم ہیں، اپنا شرافت سے میرے سوال کا جواب دو ورنہ میں سختی پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس نے بتایا نجیب نے 10 بجے والا پھیرا نہیں لگایا۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے تشویش نہیں ہوئی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کبھی کبھار وہ زیادہ کام کی وجہ سے ایسا نہیں کر پاتا۔ میں نے کہا زیادہ اور کم کام کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو آج ڈیوٹی پر گیا ہی نہیں۔ وہ دراری انداز میں بولی اب تو مجھے بھی فکر ہونے لگی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ہے۔ اس کی فکر مندی میں مجھے ایک بناوٹ سی نظر آئی۔ میں نے قدر سخت لہجے میں کہا وہ کہیں نہیں گیا، ادھر ہی گھر کے اندر موجود ہے، تم اسے باہر بھیج رہی ہو یا پھر ہم اندر آ جائیں؟ وہ کمزور سے لہجے میں بولی دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ نجیب گھر میں نہیں ہے اور میں عزت گھر میں بالکل اکیلی ہوں۔ میں نے قدر سخت لہجے میں کہا وہ کہیں نہیں گیا، ادھر ہی گھر کے اندر موجود ہے، تم اسے باہر بھیج رہی ہو یا پھر ہم اندر آ جائیں؟ وہ کمزور سے لہجے میں بولی دیکھیں جی میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ نجیب گھر میں نہیں اور میں اس وقت گھر میں بالکل اکیلی ہوں، اپنے اگر نجیب سے کوئی بات کرنی ہے نا تو رات کو آ جائیں یا پھر وہ بات مجھے ہی بتا دیں۔ اسی وقت ایسا ہی محمد رفیق بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، وہ خاصی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے وہاں تک آیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کوئی سنسنی خیز خبر لے کر آیا تھا۔ شاہدہ کو اندرونی دروازے میں کھڑے اس نے بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ اشارے سے مجھے ایک طرف لے گیا اور دھیمے لہجے میں بولا ملک صاحب ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے شاہدہ کی جانب دیکھتے ہوئے ایسائی سے پوچھا۔ اس نے بتایا نجیب تو آج ڈیوٹی پر گیا ہی نہیں۔ میں نے کہا یہ بات تو مجھے معلوم ہو چکی ہے، کانسٹیبل آفتاب نے آج اسے کوارٹر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ ایسائی نے کہا جناب ادھر اسٹیشن ماسٹر سے میری بات ہوئی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ نجیب آج سے 1 ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا چھٹی پر ہے؟ جی ملک صاحب، اور آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ سرکاری محکموں میں پہلے چھٹی منظور کروانا پڑتی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کسی خاص منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا پر شاہدہ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ آج صبح حسب معمول ڈیوٹی پر گیا ہے، ممکن ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو چھٹی کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہ ہو۔
اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ وہ اندر موجود ہے، ایسا ہی بولا، اور شاہدہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے کہا تو پھر کوارٹر کے اندر داخل ہونا نہایت ضروری ہو گیا ہے۔ ہمارے درمیان یہ تمام باتیں چند سیکنڈ میں ہوئیں۔ اس دوران میں شاہدہ دروازے میں ہی موجود رہی، تاہم اس کے اندراج اور الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ میں نے دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، شاہدہ بی بی، میں نے ابھی تک شرافت کی زبان میں تم سے بات کی ہے، اور اگر تم نے اب 1 منٹ کے اندر اندر نجیب کو باہر نہ نکالا تو مجھے مجبوراً تھانے دار والا رویے کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ وہ سا نجیب میں بولی، ممم، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ وہ ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شرافت کی زبان نہیں سمجھو گی۔ پھر میں نے کانسٹیبل کو مخصوص اشارہ کیا۔ آفتاب اور افتخار پلک جھپکتے میں کوارٹر کی باؤنڈری وال بنا کر اندر پہنچ گئے، اور اگلے ہی لمحے لکڑی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ میں نے کارنر کے سین میں داخل ہوتے ہوئے شاہدہ کو گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہوتے ہوئے دیکھا تو اسی کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ وہ کوارٹر کے اگبی دروازے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے قابو کر کے ہتھ کڑی پہنا دی۔ اسی دوران میں ایسا ہی محمد رفیق اور دونوں ہی کانسٹیبل پورے کوارٹر کی تلاشی لینے میں مصروف ہو چکے تھے۔ 3 منٹ کے اندر ہی اندر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کوارٹر میں شاہدہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ نجیب پورے کوارٹر میں کہیں بھی نہیں پایا گیا۔ میں نے گھوم پھر کر تنقیدی نگاہوں سے کوارٹر کا جائزہ لیا۔ میں باہر سے اس کوارٹر کو تو دیکھ ہی چکا تھا، اندر سے جتنا بوسیدہ اور خستہ حال نہیں تھا جتنا یہ باہر سے نظر آتا تھا۔ کوارٹر کا صحن بھی اچھا خاصا کشادہ تھا۔ داخلی چوبی دروازے کے پاس کچے صحن میں ایک نیم کا درخت لگا تھا۔ اس کوارٹر میں کل 3 کمرے تھے۔ صحن کے بعد ایک کمرہ تھا جس کے دروازے میں شاہدہ نمودار ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک کشادہ اور ہوادار کمرہ تھا، اور پھر بائیں جانب ایک لمبوترا کمرہ تھا جسے ان لوگوں نے اسٹور روم بنا رکھا تھا، اور اسی اسٹور روم سے کبھی دروازہ بائیں جانب کھلتا تھا۔ کوارٹر کے کمرے میں ایک چھوٹا سا لان تھا جس کے گرد خاردار جھاڑوں کی باڑ لگی ہوئی تھی۔ کوارٹر کے کمرے اونچی چھتوں والے تھے۔ میں نے بھی نجیب کو کوارٹر میں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ وہ واقعی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ بہرحال ہم شاہدہ کو اپنے ساتھ لے کر تھانے آ گئے۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے شاہدہ کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اس وقت ایسا ہی محمد رفیق بھی میرے ہی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ہتھکڑی لگی شاہدہ کو اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کا قد 5 فٹ کے قریب ہوگا۔ عمر کا اندازہ میں نے 30 اور 24 کے درمیان لگایا۔ اس کی خوبصورت اور پرکشش آنکھوں میں چالاکی کی چمک تھی۔ میں نے جب غور سے اس کے حسن کا نظارہ کیا تو اس کے بارے میں سنی ہوئی اب تمام ہی باتیں مجھے حقیقت نظر آنے لگیں۔ وہ واقعی بہت ہی حسین اور ایک جاذب نظر عورت تھی۔ شاہدہ کا شمار ان عورتوں میں کیا جا سکتا تھا جو مردوں کو اپنے اشارے پر چلانے کا ہنر جانتی ہیں۔ مجھے اپنی جانب بغور دیکھتے پا کر وہ بے چین ہو گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ نے مجھے گرفتار کیوں کیا ہے اور اس طرح گھور گھور کر کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا، میرے تھانے میں ملزموں کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تم صرف میرے سوالوں کا جواب دو گی۔ آپ مجھے ملزم کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ میں نے کہا، تم نے اتنا کچھ کیا ہے اس پر تم سے تفصیلی بات ہوگی۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ میں گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر تم نے فرار ہونے کی کوشش کیوں کی تھی؟ اس نے نیم تنزیہ لہجے میں کہا، پولیس کو دیکھ کر ہر شریف آدمی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ لوگ زبردستی میرے گھر میں گھس رہے تھے، میں فرار نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ میں نے اسے گھورا اور سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں دروازہ کھولنے کے لیے کہا تھا، اور جب تم نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی تو ہمیں مجبوراً اندر آنے کے لیے یہ دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ پر تمہاری یہ بات بھی درست نہیں۔ یہ شریف لوگ پولیس کو دیکھ کر بھاگ اٹھتے ہیں، صرف مجرم ہی پولیس سے گھبراتے ہیں اور ان کے سامنے آنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور تم جس طرح اپنے گھر کے ایک بھی دروازے سے فرار ہو رہی تھی نا، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح اس جرم میں ملوث ہو۔ کوئی جرم نہیں کیا میں نے، وہ خاصی ڈھٹائی سے بولی۔ میں نے پوچھا، تم نے نجیب کے بارے میں غلط بیانی کیوں کی؟ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ میں نے آپ لوگوں کو یہی بتایا تھا نا
کہ نجیب گھر میں نہیں، اور پھر تم لوگوں نے گھر کی تلاشی بھی لی، تو کیا نجیب آپ کو ملا؟ نہیں ملا نا، دیکھا میں نے سچ بولا تھا نا۔ وہ بڑی مکاری سے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک ملزم کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھی تھی، مگر اس کا اسٹائل اپنے اندر ایک جھارانہ پن رکھتا تھا۔ یہ انداز اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ میں نے غمزی لے لہجے میں کہا، شاہدہ تم بہت زیادہ چالاکی دکھانے کی کوشش کر رہی ہو، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ میں عورتوں کو سخت قسم کی تفتیش سے گزارنے کا قائل نہیں ہوں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب میں نے کیا چالاکی دکھائی ہے؟ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے کہ تلاشی کے دوران میں تمہارے گھر سے نجیب ہمیں نہیں ملا، پر میں تمہارے دوسرے جھوٹ کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جھوٹ یہ ہے کہ تم نے کہا تھا کہ نجیب صبح 8 بجے ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، تو اس میں جھوٹ بولنے والی کون سی بات ہے؟ نجیب آج بڑے 8 بجے ڈیوٹی پر گیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تم سے سختی کے ساتھ پیش آنا ہوگا۔ شاہدہ میں ریلوے اسٹیشن پر جا کر یہ بات معلوم کر چکا ہوں کہ نجیب آج سے 1 ہفتے کی چھٹی پر ہے۔ اسٹیشن ماسٹر کے مطابق وہ 8 دن کے بعد اب ڈیوٹی پر آئے گا، اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ وہ عزم معمول ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے۔ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، تم یا اسٹیشن ماسٹر۔ پر اسٹیشن ماسٹر کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ملے گا۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا ہے، اور اس میں تمہارا فائدہ کیا تھا؟ میں شاہدہ اور نجیب کے تعاقب میں ریحان علی کی ہی وجہ سے تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے تو یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ ریحان کی موت زہر خوانی سے ہی واقع ہوئی تھی۔ اسے یہ زہر شاہدہ نے دیا تھا، یا پھر نجیب نے، یا پھر ان دونوں کی ملی بھگت سے وہ شریف بندہ موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم کرنا تھا نا۔ لیکن نجیب کے غائب اور شاہدہ کی جھوٹ ذرا مجھے مختلف انداز میں اس تفتیش پر اکسا رہی تھی۔ میں فی الحال ریحان کو چھوڑ کر شاہدہ اور نجیب کی تازہ ترین حرکتوں کا تجزیہ کر رہا تھا، تاہم میں اپنے اصل مقصد کو ایک لمحے کے لیے بھی بھولا نہیں تھا۔ میرے چپتے ہوئے سوال کے جواب میں شاہدہ نے بتایا، تھانے صاحب میں یہ تو نہیں کہتی کہ اسٹیشن ماسٹر جھوٹ بول رہا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مجھے نجیب کی 1 ہفتے والی ڈیوٹی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں چال بازی کے تاثرات چمک رہے تھے۔ میں نے کہا، تم اس کی بیوی ہو، چھٹی والی بات اتنی ہے میں کہ تم سے چھپی نہیں سکتی۔ تم خواہ جھوٹ بول کر اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہی ہو۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نجیب نے دانستہ چھٹی والی بات مجھ سے چھپائی ہو۔ میں نے چڑھ کر کہا، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تمہاری اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ نجیب نے تم سے چھٹی والی بات چھپائی ہوگی۔ اگر اس نے 1 ہفتے کی چھٹی لی ہے تو یقیناً وہ تمہارے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوگا۔ ابھی اس 1 ماہ پہلے تم دونوں نے ہی تو شادی کی ہے۔ وہ تمہیں اس ویران کوارٹر میں اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اور اب جو سچ ہے نا وہ شرافت سے بتا دو، ورنہ تمہارے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا۔ شاہدہ وہ اندازہ لگانے والی اسٹائل میں مجھے دیکھنے لگی، شاید وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مجھ سے کس حد تک اب کھل کر بات کرے۔ چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد اس نے کہا، تھانے صاحب پتہ نہیں آپ کو میری بات کا یقین کیوں نہیں آ رہا، میں 16 آنے سچ بول رہی ہوں کہ نجیب نے مجھے 1 ہفتے کی چھٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے معمول کے مطابق ڈیوٹی پر گیا ہوا ہے۔ مجھے تمہاری بات کا اس لیے یقین نہیں آ رہا کہ تم احمقانہ بات کر رہی ہو۔ میں نے جھنڈا آمیز لہجے میں کہا، تم لوگوں نے پسند کی شادی کی ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نجیب 1 ہفتے کی چھٹی لے اور تمہیں بتایا ہی نہیں۔ مجھے اس وقت نجیب کی سخت ضرورت ہے، اب تم بتاؤ کہ وہ گیا کہاں ہے؟ وہ قدر ہراساں نظر آنے لگی۔ مجھے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں تشویش دکھائی دی۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں کہا، تھانے صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نجیب اپنے ماں باپ سے ملنے چک جمرہ چلا گیا ہو، تمہیں بتائے بغیر۔ میں نے زہرخند انداز میں کہا، ایک یتیم شخص والدین سے ملنے چک جمرہ کس طرح جا سکتا ہے؟ مرحومین سے ملاقات کے لیے اسے کسی اور جہاں کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ وہ اپنے چور تاثرات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا نجیب کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے؟ کیا یہ بات تمہیں معلوم نہیں؟ نہیں، نجیب نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم دونوں نے 1 ماہ پہلے ایک دوسرے کو اپنا رفیق حیات بنایا ہے، اور تمہیں اتنی اہم بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمہارے ساتھی کے والدین زندہ ہیں
یا پھر مرحوم؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ جلدی سے طنزی انداز میں بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پر نجیب نے مجھے صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ اس کے والدین چک جمرہ میں رہتے ہیں اور ہم ایک ہفتے ان سے ملنے۔ اچانک وہ اپنا جملہ نورا چھوڑ کر خوفزدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے ڈانو ڈول چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، اور ہم ایک ہفتے کے لیے ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ اسی مقصد کی خاطر نجیب اپنے محکمے سے ایک ہفتے کی چھٹی بھی لے لی ہے۔ تم یہی بتانے جا رہی تھی نا؟ اسے اچھی طرح سے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکی تھی۔ یقینی طور پر وہ نجیب کی ہفتے والی چھٹی سے باخبر تھی۔ نجیب نے اسے یہی کہا ہوگا کہ وہ چک جمرہ اپنے والدین سے اسے ملوانے لے کر جائے گا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ نجیب نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا۔ اس کے والدین کا انتقال ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے تایا امانت علی نے تفصیلاً مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اور پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ سلمہ والے واقعے کے بعد نجیب چک جمرہ کا رخ کیوں کر سکتا تھا۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ یا تو نجیب نے شاہدہ کو کوئی چکر دیا ہے، یا پھر وہ مجھ سے کوئی غلط بیانی کر رہی تھی۔ مگر کیوں؟ اس غلط بیانی سے وہ حاصل کیا کرنا چاہتی تھی؟ یہ تمامی سوالات میرے ذہن میں بگولوں کی مانند چکرا رہے تھے۔ بے ساختہ میرے منہ سے یہ الفاظ پھسل گئے جنہیں وہ چھمانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اب اپنے آپ بہت پچھتا رہی تھی اور بات کو سنبھالنے کی کوشش میں مزید حماقت پر حماقت کر رہی تھی۔ اس نے بوکھلار زدہ لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، میں نہیں جانتی کہ نجیب کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اور یہ کہ اس نے ایک ہفتے کی چھٹی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بس بس، یہ بات تم پہلے بھی کئی دفعہ دہرا چکی ہو، اور کان کھول کر سن لو کہ میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ تم مجھے سیدھی طرح بتاتی ہو یا نہیں؟ پھر مجھے تمہیں زبان کھلوانے کے لیے اب کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ نازا نظر سے مجھے کبھی ایسا ہی رفیق کو دیکھنے لگی۔ محمد رفیق اس دوران میں بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عزت خود کو چاروں ہی طرف سے گرا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ چند لمحات خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی، نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نا کہ آپ کو اس وقت نجیب کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں، آپ کو نجیب سے کام کیا ہے؟ میں نے اس کے ہاتھوں میں موجود ہتھ کڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں اسے تمہاری طرح گرفتار کرنا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ کس جرم میں؟ تم دونوں کا جرم ایک ہی ہے۔ وہ بھونچا رہ گئی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ شدید حیرت کی اداکاری کر رہی تھی، گویا دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری ہی دال کانی تھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں نے اسے گھورا، ننھی بچی مت بنو، اپنے جرم کے بارے میں تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ اپنے ماتھے پر بن ڈالتے ہوئے بولی، اوہ، تو کیا آپ بھی اسی انداز میں سوچ رہے ہیں جیسے اس بستی کے اکثر لوگ سوچتے ہیں؟ وہ خود میرے دام میں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بستی کے اکثر لوگ تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہماری محبت نے ریان کی جان لے لی ہے، یعنی تمہاری اور نجیب کی محبت۔ جی ہاں، میرا یہی مطلب تھا۔ میں نے کہا، پر میں ایسا نہیں سمجھتا، میرا خیال عام لوگوں سے مختلف ہے۔ وہ چوک کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں تمہاری محبت کی نہیں بلکہ ریحان کی موت کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی محبت کو تو میں محبت نہیں مانتا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ محبت ایک مثبت جذبہ ہے۔ محبت کرنے والے محبت میں جان دیتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو حاصل کرنے والے کسی تیسرے کی ہی جان لے ڈالیں۔ وہ تعامل کرتے ہوئے بولی، پر ہم نے کس کی جان لی ہے؟ ریحان کی اور کس کی؟ آپ کی سوچ دوسروں سے مختلف نہیں۔ میں نے سنسناتے لہجے میں کہا، بالکل نہیں ہے بی بی۔ ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تم دونوں کی محبت نے ریحان کی جان لی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ ریحان کو قتل کیا گیا ہے۔ قاتل تم دونوں میں سے کوئی ایک یا تم دونوں ہی ہو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر زردی آ گئی جو اس کی شکست کا منہ بولتا ثبوت تھی، مگر میں نے یہ دیکھا وہ بھی پیشائی اختیار کرنے پر تیار نہیں تھی۔ اس نے گدھے توانا لہجے میں مجھ سے پوچھا، آپ یہ بات اتنے یقین سے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ریحان کو قتل کیا ہے؟ میرے یقین کی بنیاد پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے۔ وہ اس طرح اچھلی جیسے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ؟ میں نے گمبھیر لہجے میں کہا، ہاں بی بی، پوسٹ مارٹم رپورٹ۔
میں نے ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا ہے، جسے بات یہ سامنے آئی ہے کہ اس بیچارے کو زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کرسی سے گر جائے گی، تاہم وہ گری نہیں، گردن جھکا کر اپنے ہتھکڑی لگے ہاتھ کو گھورنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ اس وقت اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کی خاموشی نے مجھے بہت کچھ بھاور کروایا تھا۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے ایسائی رفیق کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تھانے صاحب، میں تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، تنہائی میں تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو وہ تم یہاں بھی کہہ سکتی ہو، یہ ایسائی میرے بھروسے کا آدمی ہے۔ وہ جبرن ہوتے ہوئے بولی، آپ سمجھے نا، میں آپ کو جو بات بتانا چاہتی ہوں نا، وہ تیسرے آدمی کی موجودگی میں مناسب نہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سا ایسا راز افشا کرنا چاہتی تھی جس کے لیے اسے اس قدر رازداری کی ضرورت تھی۔ میں نے ایسائی رفیق کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب ہم دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے تو شہزاد نے نیچے آواز میں مجھ سے سوال کیا، تھانے صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے اس کے سوال پر قدرے حیرت ہوئی۔ میں نے اسے اپنا نام بتانے کے بعد پوچھا، کیا تمہیں صرف میرا نام پوچھنے کے لیے تنہائی کی ضرورت تھی؟ وہ بے تکلفی سے بولی، نہیں صفدر صاحب، بات تو میں اور کوئی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کا نام تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا، صفدر حیات۔ اس نے میرا نام بڑی ادا سے دہرایا اور بڑی محبوبانہ انداز میں بولی، کتنا خوبصورت ہے نا آپ کا نام، بالکل آپ کی شخصیت کے مطابق۔ آپ کے بدن پر پولیس کی وردی خوبی سجتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں محتاط ہو گیا۔ میرا اندازہ 100% درست نکلا تھا۔ وہ مردوں کو بیوقوف بنانے کے سینکڑوں گر جانتی تھی۔ اب میری تعریف کر کے وہ مجھ سے رعایت چاہتی تھی، جس کا بڑا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ ریحان علی کی موت میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث تھی۔ میں نے کڑی نظروں سے اسے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، میں اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہوں، تم مطلب کی بات کرو کہ تنہائی میں مجھ سے کون سی راز کی بات کرنا چاہتی ہو۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ اس کا آدموزہ ہتھ کنڈا مجھ پر ناکامیاب رہا ہے تو ذرا کھل کر ادائیں دکھانے لگی، ایسی ادائیں جس سے کسی بھی مرد کا دماغ خراب ہو سکتا تھا۔ میں نے سخت رویہ اپنانا ضروری سمجھا اور تھوڑی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد دو ٹوک الفاظ میں کہا، میرا وقت فالتو ہے اور نہ ہی میں ان چوچلوں کا عادی ہوں۔ تم نے جو کچھ کہنا ہے نا، کہہ ڈالو، تاکہ میں تم سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ سکوں۔ وہ خاصی مایوس ہوئی اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، آپ کو سننا ہی نہیں چاہتے تو میں کیا کہوں؟ بہرحال میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو ریحان کی لاش کے پوسٹ مارٹم کا خیال کیسے آیا؟ میں نے کہا، اس کام کے لیے ریحان نے خود مجھ سے درخواست کی تھی۔ آپ جتنے اچھے نظر آتے ہیں نا، مذاق بھی اتنا ہی خوبصورت کرتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دکھاتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی مسکراہٹ پر توجہ دیے بغیر کہا، میں کسی بھی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ تاہم شاہدہ کو میں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ ریحان کی روح نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے بولی، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ اس وقت میں آپ کی قیدی ہوں۔ اس نے ہتھکڑی لگے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا کہ اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں کہ ریحان کو ایک خطرناک زہر دے کر مارا گیا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حرکت تمہاری ہے یا پھر نجیب اللہ کی، یا پھر تم دونوں نے ہی مل کر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ریحان کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اس نے اچانک ہی پٹری بدل لی اور ہٹ دھرمی کی طرف نکل آئی۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے رکھائی سے کہا، مجھے کیا معلوم کہ ریحان کو زہر کس نے دیا تھا؟ میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ایسے ہیضا ہوا اور رات بھر وہ الٹیاں کرتا رہا، پھر مر گیا۔ اسے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی اور نہیں جاننا چاہتی ہوں، جبکہ ایک بیوی ہونے کے ناطے تمہیں اس سے کچھ زیادہ ہی جاننے کی ضرورت تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہیضے سے مرنے والا کوئی بھی شخص خون کی الٹیاں نہیں کرتا۔ جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے تب تو لہجے میں کہا، چاچی منظورہ نے مجھے بتایا کہ اس رات ریحان نے خون کی الٹیاں کی تھیں، اور ہیضے کے مریض میں خون کی الٹیوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایسی نظر سے مجھے دیکھنے لگی جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو کبھی سے مجھے کون سے چکر دینے کے لیے پٹری کو بدل لینا چاہیے۔ میں نے کرخت انداز اپناتے ہوئے کہا، میں نے تمہارے بہت کھیل تماشے دیکھ لیے ہیں اور تم نے یہ بھی بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں اب تمہاری کوئی بھی چال بازیوں میں آنے والا نہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ سچ کو انگل دو۔ تم کو شاید معلوم نہیں کہ پولیس زبان کھلوانے کے کتنے طریقے جانتی ہیں۔ وہ آئیں بائیں کرنے لگی۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نرمی
اور شرافت سے میری بات کو نہیں سمجھو گی تمہیں تفتیش کے کڑے تجربے سے گزار نہیں ہوگا۔ پھر میں نے ایسا ہی رفیق کو اپنے پاس بلا لیا۔ میرے تیور دیکھ کر شاہدہ بے چین ہو گئی۔ اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی، مگر شاہدہ خاصے مضبوط اعصاب اور مضبوط دل کی عورت تھی۔ تاہم وہ اتنا تو ضرور بھاپ گئی تھی کہ میں اسے کوئی رعایت کرنے والا نہیں ہوں۔ اس نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا، ملک صفدر صاحب، اب آپ میرے ساتھ کرنے کا کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں تفتیش کے نام پر نازک اندام عورت کو کسی بھی تشدد تجربے سے گزارنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن جب تم جیسی کسی مجرم عورت سے واسطہ پڑ جائے نا تو اسے اگلوانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ اسی لیے مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے میں نے کچھ ایسے فارمولے تیار کر لیے ہیں انہیں تشدد کے کھانے میں تو فٹ نہیں کیا جا سکتا، تاہم وہ بڑے ہی مؤثر ہوتے ہیں۔ الجھن زدہ نظر سے کبھی مجھے اور کبھی ایسا ہی رفیق کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا ہی محمد رفیق مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جی حکم ملک صاحب۔ میں نے کہا، بندی پر پانی والا فارمولہ آزمانا ہے۔ سمجھ گیا سر، آ جاؤ بی بی، اب تمہاری کچھ خاطر مندارات ہو جائے۔ ایسا ہی رفیق شاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ شاہدہ کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا ہی کے ساتھ جائے یا وہیں پر زبان کھول کر اپنی جرم کا اقرار کر لے۔ مجھے اس کی جرات کی تو داد دینی ہی پڑی جب وہ ایک بھی لفظ کہے بغیر ایسا ہی کے ساتھ ٹرائل روم کی طرف چلی گئی۔ ہم نے شاہدہ کو دوپہر میں گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اس نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا اور یا نہیں، اور اب بغیر شام ہونے والی تھی۔ خالی پیٹ پانی پیو تو فوراً شراب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ 1 گھنٹے سے چند منٹ پہلے ہی ایسا ہی محمد رفیق شاہدہ کو میرے پاس سے لے آیا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ اقبال جرم کرنا چاہتی ہے۔ میں نے بغور شاہدہ کو دیکھا۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت مجھے کمر سے کی حالت میں نظر آئی۔ مجھ پر نظر پڑتے اس نے فریاد کی، میں سب کچھ بتا دوں گی، پہلے آپ مجھے باتھ روم جانے کی اجازت دے دیں۔ اس نے دونوں ہی ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو تھام رکھا تھا اور قدرے جھک کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایسا ہی کو اشارہ کیا، مجھے میرے کمرے سے باتھ روم کی طرف لے گیا۔ اس کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر ہی اندر شاہدہ نے اپنا اقراری بیان قلم بند کروا دیا۔ اس نے بتایا کہ نجیب کے ساتھ مل کر ریحان کو قتل کرنے کا اقبال کر لیا۔ واقعی کی رات نجیب گرما گرم سموسے لایا تھا، جس میں سے ایک سموسے کے اندر اس نے خطرناک زہر ملا دیا تھا، اور وہی سموسہ نجیب نے ریحان علی کو دیا تاکہ ان دونوں کا ہی راستہ صاف ہو جائے۔ شاہدہ نے اپنی سازش کو تسلیم کر لیا۔ میں اس کی ساری بات سن چکا تو میں نے پوچھا، اب آخری بات بھی بتا دو، نجیب ہے کہاں؟ وہ ماسی صابرہ کے گھر میں ہوگا۔ میں نے سوال کیا، یہ ماسی صابرہ کون ہے؟ شاہدہ نے بتایا، وہ اسی بستی میں رہتی ہے، اور پھر اس نے اس ماسی کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا۔ میں نے پوچھا، کیا وہ صبح سے ہی ماسی صابرہ کے گھر میں؟ اس نے ہمیں گردن ہلائی۔ وہ وہاں کرنے کیا گیا تھا؟ شاہدہ نے تعامل کرتے ہوئے بتایا، نجیب کو اپنی نگرانی کا شک ہو گیا تھا۔ کچھ دن پہلے آپ نے اسے تھانے بلوا کر ریحان کے بارے میں پوچھ تاچھ کی۔ ریحان چونکہ ہم دونوں کی باہمی کوشش سے مرا تھا، اس لیے ہم اس نگرانی اور پوچھ گچھ سے پریشان ہو گئے، مگر ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ آپ ریحان کی لاش کو قبر سے نکلوا کر اس کی چیڑ پھاڑ بھی کروائیں گے۔ میں نے کہا، یہ بہت ضروری تھا۔ اگر تم شرافت سے زبان نہ کھولتی تو ممکن ہے کہ میں پانی والے فارمولے کے بعد کوئی تشدد والی کارروائی بھی کر ڈالتا۔ بہرحال تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ نجیب ماسی صابرہ کے گھر میں چھپا کیوں بیٹھا ہے، اور وہ وہاں کب تک روپوش رہنا چاہتا ہے؟ اس نے بتایا۔ میں نے کہا، وہ نگرانی والے کانسٹیبل کو تاڑ گیا تھا، اس لیے وہ وقتی طور پر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ رات کا اندھیرا پھیلنے کے بعد وہ واپس آ جائے گا۔ میں نے بھی اپنے کمرے سے باہر نظر دوڑائی۔ شام کا سمر رات میں بدل رہا تھا، تھوڑی دیر میں اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر اسی ریلوے کوارٹر میں گھات لگائی جاتی تو نجیب بآسانی گرفت میں آ سکتا تھا۔ میں نے شاہدہ سے پوچھا، کیا تم اس کی آمد تک اکیلے گھر میں ڈر یا خوف محسوس نہیں کرتی؟ اس نے بتایا، میں نے سنبھالے سے نجیب سے بات کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں پورے کوارٹر کی بتیاں روشن رکھوں، اس طرح مجھے ڈر نہیں لگے گا۔ ویسے بھی وہ روزانہ 8 بجے گھر آتا تھا۔ اب چونکہ وہ پٹری پر آ چکی تھی، اس لیے ہر سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب دے رہی تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ نجیب نے 1 ہفتے کی چھٹی اس لیے لی تھی کہ ہم دونوں ہی چند دنوں کے لیے بستی سے کہیں اور جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ہمیں کل صبح منہ اندھیرے روانہ ہو جانا تھا۔
مگر قسمت کی خرابی یہ کہ میں آپ کی گرفت میں آ گئی اور نجیب بھی عنقریب۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، کل صبح ہی صبح تم لوگ کس طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ کمزور سی آواز میں بولی۔ نجیب نے کہا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ جب کام پریشان والے کریں گے تو پریشان بھی ہونا ہی پڑے گا۔ میں نے سقلیجی میں کہا، تم دونوں نے مل کر ریحان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ کمزور سی آواز میں بولی، کون سا ظلم؟ میں نے کہا، تم نے بے وفا اور نجیب نے یار مار ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کہ تم لوگوں نے ایک ایسے شخص کو موت کے منہ میں دھکیل دیا جو تم دونوں پر فردن فردن بھروسہ کرتا تھا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، وہ تھا ایزی لائف، ہماری محبت کا دشمن، ہر شخص کو اپنی راہ کے کانٹے چننے کا حق ہے۔ ہمارے درمیان ایک خار کی طرح تھا وہ، اور ہر لمحے ہمارے دلوں میں وہ کھٹکتا رہتا تھا۔ اس کے نجی میں اپنے سابق شوہر کے لیے نفرت بری ہوئی تھی۔ میں اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا، اس لیے اس آفت کے پرکالہ سے کسی بھی قسم کی بحث کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس سے کوئی بات بھی کرنا اپنے غصے کو بڑھانے کے متمارف تھا۔ میں نے صرف اتنا ہی کہا، تم دونوں ہی اول درجے کے بے غرض اور کمینے ہو۔ پھر میں نے ایسائی سے کہا کہ وہ شاہدہ کو حوالت میں بند کر کے فوراً میرے پاس آ جائے۔ 5 منٹ بعد ہی وہ میرے سامنے موجود تھا۔ جی ملک صاحب، میں نے اسے کہا کہ میں فوراً ہی نجیب کے کوارٹر تک پہنچنا ہے۔ تم 5 منٹ میں اس کی گرفتاری کے لیے مکمل تیاری کر لو اور مجھے اطلاع دو۔ وہ یہ سر کہتے ہوئے میرے روم سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد میں ایسائی محمد رفیق اور 2 کانسٹیبل نجیب کے کوارٹر پر قابض ہو چکے تھے۔ ہم نے کوارٹر کی تمام ہی بتیاں روشن کر دیں اور شکار کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شاہدہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کوارٹر کے اگبی دروازے سے داخل ہوگا اور دروازہ اندر باہر دونوں جانب سے بآسانی کھولا جا سکتا تھا۔ رات کے وقت اس جانب خاصی ویرانی اور سناٹا رہتا تھا۔ میں نے ایسائی ایک کانسٹیبل کو کوارٹر کے اگبی دالان کے ایک تاریک گوشے میں کھڑا کر دیا اور خود دوسرے کانسٹیبل کے ساتھ کوارٹر کے دوسرے حصے میں بڑی مستعدی سے نجیب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ لگ بھگ 9 بجے کے کوارٹر کے اگبی سمیت سے نمودار ہوا۔ ایسائی نے بعد میں مجھے یہ بتایا کہ اس نے دالان میں داخل ہونے سے پہلے بڑی چوکنا نظروں سے چاروں جانب دیکھا تھا۔ چند لمحات بعد وہ مطمئن ہو کر اگبی دروازے سے کوارٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر میں اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ جیسے ہی وہ کوارٹر کی عمارت میں داخل ہوا، ایسائی کانسٹیبل کے ساتھ اس کے پیچھے ہی میں اندر پہنچ گیا۔ نجیب کے سامنے اب ہم دونوں ہی موجود تھے۔ خود کو اپنے سالوں میں گھرا ہوا دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے بے اختیار چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، شاہدہ تم کہاں ہو؟ اس کی آواز نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ ایسائی نے میرے اشارے پر عقب سے اس کے دونوں ہی بازوؤں کو قابو کر لیا۔ بجلی کی ضرورت سے اسے ہتھکڑی پہنائی۔ وہ مچل کر رہ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لاتے ہوئے خونخوار لہجے میں دریافت کیا، کس شاہدہ کو آواز دے رہے ہو گدھے کے بچے؟ میں اپنی بیوی شاہدہ کو آواز دے رہا ہوں۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ بڑی گھبرائی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ بندہ سمجھدار لگتا ہے، اس لیے بھاپ گیا یہ مساط الٹی ہو چکی ہے۔ میں نے بھی اس کے گل پر ایک گناٹے دار تماچا رسید کرتے ہوئے کہا، فکر نہیں کرو، میں تمہیں تمہاری بیوی سے ملوانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کاکا کہاں؟ منہ ڈھکتے ہوئے بولا، شاہدہ ہے کہاں؟ میرے تھانے کی حوالات میں۔ میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا، اور تمہاری اطلاع کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ تمہاری بیوی نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ کون سا اقبال جرم؟ ہم نے اسے دھکیلتے ہوئے کوارٹر کے باہر لے آئے۔ میں نے خالی ثانی داران انداز میں کہا، تفصیل تو تمہیں اپنے تھانے جا کر ہی بتاؤں گا، بس اتنا سمجھ لو کہ تم دونوں کے لیے ایک پھانسی کا پندہ تیار کیا جا چکا ہے۔ پھر ہم اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ شاہدہ کے اقبال جرم کرنے اور ہماری طویل میں ہونے کے سبب نجیب زیادہ پھرتی یا چالاکی دکھا ہی نہ سکا، اور جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا جا چکا ہے اور اب اس کے لیے راہ کے فرار کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی، تو برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ بالآخر اس نے اپنے کالے کرتوت تسلیم کرتے ہوئے کل یہ کہہ دیا کہ ہاں، ریحان کا قتل اس نے کیا ہے۔ ریحان کے قتل والا معاملہ تو ایک کنارے سے جا لگا، مگر میرے ذہن کا گوشہ ابھی تک اطمینان سے محروم تھا۔ چک جملہ کے نزدیکی گاؤں میں
نجیب کے تائے امانت علی سے ہونے والی ملاقات ابھی تک میرے ذہن میں نقش تھی۔ میں نے سلمیٰ کے حوالے سے نجیب سے پوچھ گچھ کی۔ مجھے وہی کہانی سنانے لگا جو اس نے 1 سال پہلے منشور کر رکھی تھی، لیکن میں اسے اور کچھ بھی جاننا چاہتا تھا۔ میں نے نجیب اللہ کو جلا سے حوالدار کے حوالے کیا اور اپنا مقصد سمجھاتے اسے کہا کہ میں اس کی زبان سے صرف اور صرف سچ سننا چاہتا ہوں۔ اس حوالدار کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ٹرائل روم کی جانب سے چند کربناک چیخیں نمودار ہوئیں۔ نجیب اللہ کو اس کے بعد میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے کہ اس کے سامنے کوئی تانے دار نہیں بلکہ ملک الموت کھڑا ہو۔ قتل 1 ہو یا 1000، پھانسی تو ایک ہی بال لگے گی۔ پھر میں کوئی بات چھپا کر خود کو کیوں خواہمخواہ موت سے زیادہ اذیت دوں۔ میں نے طنزیہ انداز میں اس کے سمجھدار ہونے کی تعریف کی۔ اس نے سبھی کو چنگل دیا۔ نجیب کے بیان کے مطابق اس نے اپنی پہلی بیوی سلمیٰ کا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا تھا اور اس کی لاش کو اس نے کوارٹر کے داخلی دروازے کے قریب اندر کی جانب زمین کھود کر دبا دیا تھا۔ اس مقام پر دوسرے روز اس نے نیم کا ایک پودا بھی لگا دیا جو ایک مضبوط پیڑ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں نے بھی وہ درخت دیکھا تھا۔ دوسری صبح نجیب کے کوارٹر میں جب نیم کے پیڑ کے نیچے کھدائی کی گئی تو سلمیٰ کی ہڈیاں دریافت ہوئیں۔ ریحان کی روح نے تو صرف نجیب اللہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میں نے نجیب کا تعاقب کیا تو اس کے سارے کرتوت سامنے آ گئے، جو گویا گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہو گئی۔ شاہدہ اور نجیب کے جرائم، بلکہ جرائم اتنے زیادہ سنگین تھے کہ میں نے ان کے خلاف بہت مضبوط چالان تیار کر کے انہیں حوالہ عدالت کر دیا۔ شاہدہ اور نجیب نے اپنے کیے کی سزا پائی، مگر بے وفائی پیٹھ پر خنجر گھونپنے کی داستانیں ان کے ساتھ ختم نہیں ہوئیں۔ آج بھی آئے روز ہمیں اسی قسم کی کہانیاں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ کافی عرصے کے بعد میرا تبادلہ جمرہ ہو گیا۔ وہاں میری ملاقات امانت علی سے بھی ہوئی۔ وہ اپنی میری سلمیٰ کے قاتل کی گرفتاری کے باعث میرا شکر گزار تھا۔ ایک دن میں سرکاری معاملے کے چکر میں امانت علی کے پاس موجود تھا کہ اچانک ایک شخص کو دیکھ کر میرے وجود میں پھر سے پھریریاں دوڑنے لگیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے قریب اپنے نہایت پراسرار انداز میں دیکھا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے میرے اور امانت علی کے پاس آیا اور یوں لگا کہ مجھے دیکھتے اس نے وہاں سے روانہ ہونے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ میں نے امانت علی سے پوچھا، یہ کون ہے بھائی؟ امانت علی نے قدر بیزاری سے جواب دیا، میرا بیٹا ہے جی۔ میں نے پوچھا، کیا کرتا ہے تمہارا بیٹا؟ کرنا کیا ہے جی، میلو ٹیلو کا شوقین ہے، اداکاری بیروب بننے کے پیچھے دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ خصوصاً اپنی بہن سلمیٰ کے غائب ہونے کے بعد سے تو اس کی حالتیں بگڑ گئی تھی۔ اسی جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بیروب بننے کا شوق بھی اسے میں نے ہی سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ آہو جی، یہ سال اس نے اس شوق میں برباد کی ہیں۔ ہمارے علاقے کے اکثر لوگوں کی نقلیں بھی خوب اتارتا رہتا ہے۔ بیروب بھی بڑے شاندار انداز میں اختیار کر لیتا ہے۔ میں نے امانت علی سے کہا، ذرا اسے بلائیں تو۔ اس نے مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا اور پھر مختار کہہ کر پکارنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہی نوجوان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ امانت علی نے جھلکنے والے انداز میں اسے ہدایت کی، اوئے ملک صاحب کو سلام تو کر۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے ہلکے سے سلام کیا۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، اب کہاں دیکھا یہ تم مجھے بتاؤ۔ وہ ایک لمحے مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ امانت علی نے بے سنگتا پوچھا، کب اور کیوں؟ وہ میرے اور اپنے بیٹے کے انداز پر حیرت زدہ تھا۔ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تو پہلے بھی ملک صاحب سے مل چکا ہے؟ تو میرا اندازہ درست ہے، میں نے پوچھا۔ امانت علی کے سوال کا جواب دینا میرے اور مختار دونوں کے لیے بیکار تھا۔ یہ ملک صاحب، وہ دھورے سے بولا، پھر خاموش ہو گیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ کہنے لگا، ملک صاحب، مجھے پہلے ہی دن سے یقین نہیں تھا کہ میری بہن سلمیٰ نجیب کو چھوڑ کر فرار ہو سکتی ہے، مگر میں اس کی تردید کرنے کی حیثیت میں نہیں تھا۔ میں تو اسی معاملے کی ٹو میں نجیب کے پیچھے تھا۔ اسی دوران میں نے نجیب اور شاہدہ کی پنگیں بڑھتی ہوئی دیکھ لیں، جیسے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے سلمیٰ کے معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی چکر ضرور چلایا ہوگا۔ پھر جب اچانک ریحان کی موت ہو گئی تو مجھے سارے کھیل سمجھ میں آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے ان دونوں نے مل کر مارا ہوگا، مگر میرے پاس نہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آپ سے پہلے اس علاقے کے تھانے دار کو میں نے کچھ اور طریقوں سے بتلانے کی کوشش کی، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ پھر آپ وہاں آ گئے تو میں نے ریحان کی روح کا سوانگ نچانے کا سوچا۔ مجھے علم تھا کہ آپ نے ریحان کو نہیں دیکھا، لہٰذا صرف جیسا نظر آنا ہے ویسا ہی کافی ہوگا۔ لہٰذا اس کی موٹی موٹی نشانیاں سجا کر میں نے آپ سے ملاقات کی، اور پھر جو ہوا اسے سبھی واقف ہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔
اپنی بہن کے ذکر پر اس کی آواز قدرے بھنرا گئی تھی۔ امانت علی منہ پاڑے یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس کے دل کی جو کیفیت تھی وہ میں اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ میرے دل پر رکھا ہوا بھی کوئی بھاری بوجھ ہٹ چکا تھا۔